السلام علیکم۔ ہمارا ناول زدی عشق میرا پارٹ 7۔ وہ وہیں چپ کر گئیں۔ حد ہوتی ہے ہر بات کی۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ جانتے بھی ہو کس سے پنگا لے لیا ہے؟ یامین کو رہ کے ان چاروں پہ غصہ آ رہا تھا، خاص کر کشش پہ۔ بھائی قسم لے لے میں ان کے پلان میں بالکل شامل نہیں تھا۔ میں تو اتفاقاً وہاں چلا گیا، مجھے کیا پتا تھا یہ کیا کارنامہ انجام دینے والے ہیں۔ داور نے بھی صاف اپنا دامن بچایا، جس پہ ان تینوں نے دانت کچکچاتے اسے سخت گھوری سے نوازا۔ میں تھک چکا ہوں تم لوگوں کو سمجھا سمجھا کے، اب میرا صبر بھی ٹوٹ رہا ہے، لیکن تم لوگوں کو سکون نہیں۔ یامین کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ دو پیار کرنے والوں کو ملوانے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ کشش کی زبان میں پھر کھجلی ہوئی، اور جھوٹ بولنے والوں سے یامین نے سخت انداز سے پوچھا، جو جھوٹ کسی کے بھلے کے لیے ہو اس کا گناہ بھلا؟ یامین نے اس کی بات کاٹی اور سر جھٹکا۔ روم میں جاؤ۔ کشش انداز انتہائی سنجیدہ تھا، اب مزید وہ اس کی اوٹ پٹانگ باتیں نہیں سن سکتا تھا۔ کشش کی نظر سمیر پہ پڑی، جس نے نفی میں سر ہلایا۔ پلیز آپ انہیں کچھ نہ کہیں، سارا کیا دھرا میرا ہے۔ تمہیں سنائی نہیں دیا کیا کہا ہے میں نے؟ یامین نے اس کی بات کاٹی اور غصہ ضبط کرتے وہ قدرے اونچی آواز میں بولا۔ کشش اس کے غصے سے خائف ہوئی اور خاموشی سے روم کی جانب بڑھی۔ کرن کو بھی جانے کا اشارہ کیا تو وہ بھی شکر کا کلمہ پڑھتی وہاں سے فوراً نکلی۔ سمیر، یہ تمہاری لاسٹ وارننگ ہے۔ لاسٹ مطلب لاسٹ۔ آج کے بعد کشش کو لے کے تم کہیں نہیں جاؤ گے، اور نہ ہی کسی بھی الٹے کام میں اس کی مدد کرو گے، اور اگر میری بات کو ہوا میں اڑایا تو اسی دن تمہارے باہر کا ویزا لگوا کے تمہیں ایئرپورٹ بھیج دوں گا، اور یہ کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہوگی۔ انتہائی سنجیدہ انداز میں کہتے ہوئے سمیر کا خون خشک کر گیا۔ سبھی جانتے تھے جو وہ کہتا تھا وہ کرتا تھا۔ سمیر کو اس کی ہاں میں ہاں ملاتے بنی اور فوراً وہاں سے 9-2-11 ہو گیا۔ داور، میں دادا جی سے بات کرتا ہوں کہ وہ تمہاری اور کرن کی شادی کروا دیں، تاکہ یہ آپس میں مل کے مزید کوئی شرارت نہ کریں۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ یامین کو داور سب سے زیادہ سمجھدار لگتا تھا، اس لیے اسے سمجھایا۔ جو اپنے روم میں آیا جہاں کشش منہ مسورے بیٹھی تھی، یامین نے اسے دیکھا۔ ایک بار پھر غصہ حاوی ہونے لگا۔ ایک طرف دشمن ہی دشمن تھے، ہر طرف دشمن ہی دشمن تھے، اور دوسری طرف یہ اپنی دشمن خود بنی ہوئی تھی۔ آج سے تمہارا گھر سے باہر نکلنا بند۔ کلائی گھڑی سے اتارے بنا اس کی طرف دیکھے آرڈر سنایا۔ ایسے کیسے؟ مطلب کالج بھی بند؟ کشش کی آنکھیں چمکیں۔ یامین نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ وہ ہر بات میں اپنے مطلب کی بال نکال لیتی تھی۔ 1 ماہ بعد پیپرز ہیں، گھر بیٹھ کے تیاری کرو، اور صرف پیپرز کے لیے اب باہر نکلو گی۔ اس کے علاوہ تم اس گھر کی دہلیز پار کرتی نظر نہ آؤ، سمجھی؟ سختی سے ڈانٹا تو کشش نے ٹیڑھے منہ بنائے۔ دہلیز کس نے پار کرنی ہے؟ مجھے دیوار پہ بھی چڑھنا آتا ہے۔ کشش دل ہی دل میں مخاطب ہوئی۔ یامین کو اس سے ابھی بھی کچھ بھی اچھے کی امید نہ تھی۔ مزید بنا کچھ کہے وہ موبائل پہ عادل کے بارے میں ساری انفارمیشن اکٹھی کرنے کا جلیل کو ہدایت دیتا ہے۔ آپ نا مجھے بہت زیادہ ڈانٹنے لگے ہیں، جو کہ ایک غلط بات ہے۔ کشش نے اس کا موڈ نارمل دیکھا تو دھیرے سے شکوہ کیا۔ تم اپنی حرکتوں پہ ڈانٹ کھاتی ہو۔ یامین نے بنا دیکھے اسے پھر سے جھڑک دیا۔ یہ دروازہ کیوں لاکڈ ہے؟ حاذق نے 2-3 بار گھمایا لیکن دروازہ نہ کھلا۔ اس کے پاس کیز بھی نہ تھی کہ وہ دروازہ کھول لیتا۔ دروازہ کھولو، دھیرے سے اسے پکارا، جو کان اور منہ دونوں سیے بیٹھی تھی۔ عنائشہ، تم سن رہی ہو؟ دروازہ کھولو۔ حاذق کو غصہ آیا۔ حاذق نے پیچھے مڑ کے دیکھا، شکر کوئی نہ تھا، لیکن دروازہ کھولنا اس کے بس میں نہ تھا۔ سامنے عنائشہ تھی، ایک بار اگر ضد آ گئی تو پھر وہ کسی کی نہیں سنتی تھی۔ اب کیا کروں؟ رات یہیں کھڑے کھڑے گزاروں گا؟ ہم کلامی سے کہا۔ عنائشہ پلیز دروازہ کھولو، اب کی بار تھوڑا منت بھرے لہجے میں کہا، اور وہ کسی قسم کی کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن عنائشہ اس کی بات نہ سن رہی تھی نہ مان رہی تھی، بس ہر وقت ڈانٹ ڈانٹ ڈانٹ۔ پتہ ہے آپ کو اللہ مجھ سے کتنا خوش ہوں گے؟ جب آپ سے کہا اپنے دوست کی مدد کریں تو آپ نے نہیں کی، اور جب ہم نے کی تو آپ کو ہضم نہیں ہو رہا۔ یہ آپ کا فرض تھا کہ آپ کرتے، لیکن مجھے اتنا یقین ہے آج حاذق بھائی مجھے تو دعائیں ہی دے رہے ہوں گے۔ پلکیں جھپکاتے پیار بھرے اور میٹھے انداز میں کہتی ہوئی یامین کو میمورائز کر رہی تھی۔ کشش، تمہیں اللہ پوچھے کیا کیا ہے تم نے میرے ساتھ؟ اپنے ہی روم سے بے دخل کر دیا گیا ہوں میں۔ حاذق نے دل ہی دل میں کشش کو مخاطب کیا، اور وہیں پہ وہ کھڑا سوچتا رہا کہ کیا کرے کہ اتنے میں جمیلہ بیگم وہاں آ پہنچی۔ بیٹا یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ لہجے میں بہت پیار تھا۔ حاذق نے گہرا سانس خارج کیا۔ جی بس وہ جا ہی رہا تھا۔ حاذق سر جھٹکا کے بولا۔ عنائشہ، جمیلہ بیگم نے دروازہ کھولنا چاہا لیکن نہ کھلا۔ حاذق کو دیکھتے انہوں نے عنائشہ کو پکارا لیکن جواب نہیں آیا۔ عنائشہ بیٹا دروازہ کھولو، انہوں نے قدرے اونچی آواز میں پکارا۔ وہ جو منہ سر لپیٹے سونے کی تیاری کر رہی تھی، جمیلہ بیگم کی آواز پہ چونکی اور جلدی سے اٹھ دروازہ ان لاکڈ کیا۔ باہر حاذق کے ساتھ بیگم جمیلہ کو دیکھ کر عنائشہ کو مزید غصہ آ گیا۔ اسے یہی لگا کہ حاذق نے انہیں بلایا ہے۔ جی، دھیرے سے پکارا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے حاذق کے ساتھ اندر آتے ہوئے الجھتے ہوئے پوچھا۔
जी मम्मा। आयशा को शर्मिंदगी सी महसूस हुई। बेटा अगर कोई बात है या कोई गलत फहमी है तो रूम के अंदर उसे हल करो, गिले करो, शिकवे करो, लेकिन रूम के अंदर की बाहर बाहर नहीं आनी चाहिए, और यही सबसे बड़ी बात होती है। इससे वालिदैन खुश होते हैं और आपसी झगड़ा भी ख़त्म हो जाता है। उन्होंने जो महसूस किया उस पर समझाना बेहतर समझा। जी आयशा का सर ही नहीं उठ रहा था। जमीला बेगम हाजिर की जानिब बढ़ी। बेटा आप बहुत मेरे समझदार बेटे हैं, मुझे आप पे यकीन है, आप सब संभाल लेंगे। उन्होंने बहुत प्यार से हाजिर के हाथ थाम के कहा। आप फिक्र न करें मम्मा, भरोसा रखें। हाजिर ने उन्हें अपना मान दिया। जीते रहो। उन्होंने प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा और बाहर चली गई। उनके जाने के बाद हाजिर ने आगे बढ़ के दरवाज़ा लॉक किया और गहरा सांस खाली करता, अपना गुस्सा कंट्रोल करता वापस आया। नायशा थके हुए अंदाज में वहीं बेड पे बैठ गई। अपना आप उसे आज बहुत अरसा लगा। बहुत खुश होंगे ना आज आप। लहजा रौंदा हुआ था। हाथ एक चौंका। कर ली ना साजिश, ले ली ना किसी और की जगह, कर दिया ना मुझे रुस्वा। आ गया आपको सुकून बदला लेके। वो रोती आंसुओं से सर झुक उठा के रग दबाते हुए बोली, तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है मेरे साथ। निकाह पे बाजू से पकड़ के उसे खड़ा किया। हाजिर जितना खुद को काबू करना चाह रहा था वो इसे इतना ही उकसा रही थी। क्या गलत कहा मैंने? अनायशा ने भी उसी अंदाज में कहा। तुम तो गलत कह ही नहीं सकती, बहुत पारसा हो ना तुम। हाजिर को भी उसकी बातों पे शदीद गुस्सा आया। छोड़े मेरा हाथ। अनायशा ने जोर ज़बरदस्ती से अपना हाथ छुड़वाना चाहा, लेकिन गिरफ्त मजबूत हो गई। ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा। और हाजिर शमरेज़ के अंदर वफा है, बेवफाई नहीं, इसलिए छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाजिर ने एक एक लफ्ज़ पे जोर देते हुए कहा। अनायशा उसके अंदाज़ नहीं देखती रह गई। कितने बड़े साजिशी हैं आप, किस तरह सारा खेल आपने खेला और अपने हक में कर लिया। अनायशा ने उसकी आंखों में देखते आंसू ज़ब्त करते हुए कहा। अच्छा तुम्हें लगता है ये सब मैंने किया है? हाजिर को अजनबा हुआ उसकी बात पर। लगता क्या? आप हैं बहुत बड़े गेम प्लानर। आपके अलावा और कौन कर सकता है ऐन मौके पे आदिल का गायब होना और उसकी जगह आपका आ जाना? ये सब क्या है? अनायशा ने अपनी बात पे जोर दिया। चलो ऐसे तो ऐसे ही सही, तुम्हें ऐसा लगता है ना तो ऐसे ही सही, मैंने किया है सब, जो करना है कर लो। हाजिर ने गुस्से से अनायशा को बेड पे धक्का दिया और खुद पीछे हटा। उसे डर था कि वो गुस्से में अनायशा के साथ कुछ गलत ना कर दे। देखा ना, सच आ गया ना जुबान पे। अनायशा को उसका अंदाज सख्त बुरा लगा। हाजिर वहाँ से हट गया। उसने मजीद कुछ भी बोलना मुनासिब ना समझा और कबर्ड से कपड़े निकालने लगा। सच कड़वा ही होता है और आप बहुत बड़े झूठे हैं। अनायशा उसके सामने आते हैं उसे मजीद गुस्सा दिलाने लगी। हाजिर ने उसे देखना भी गवारा ना किया और बाथरूम में घुस के दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया कि एक लम्हे को वो भी सहम गई। कभी माफ़ नहीं करूँगी आपको, आंसू पूंछती वो सख्त अफसरदा हुई। अब वक्त आ गया है कि हुक्म का इक्का सामने आ जाए। उसने सिगरेट का कश लेते उसके मरगोले हवा में छोड़ते हुए कहा। अब क्या करोगी तुम? मदीहा ने उसके दिमाग में पलने वाली प्लानिंग जानना चाहिए। तो अब तुम देखना, अपनी माँ से कहना मीरा याद से 1 करोड़ की रकम की डिमांड की। बहुत मुश्किल है कि वो दे। एक फूटी कौड़ी भी नहीं, कहाँ से देगा वो? खैर मम्मा देख लेंगी, तुम उनकी फिक्र ना करो अपनी सोचो। मदीहा को उसका हुक्म चलाना पसंद ना आया। उसने मदीहा को एक घुरी से नवाजा। अब एक साथ हमला करने का वक्त आ गया है, इसलिए अब तैयार रहो, क्योंकि अब वो मुकम्मल फंस चुके हैं। उसने अपना प्लान बताया तो मदीहा सोचते हुए सर इस बात में हिलाया। भी तुम्हें दुआएं देना चाहता हूँ। यमीन का लहजा गंभीर था। उसके करीब होता हुआ उसका दिल धड़का गया। आपने आज लाइट्स ऑफ नहीं की? नींद नहीं आ रही आज आपको क्या? कशिश ने मासूमियत से पूछा। नहीं आज नींद नहीं आ रही। यमीन ने उसका हाथ थामा तो उसकी एक हार्ट बीट मिस हुई और बस उसे देखे गई। ऐसे क्या देख रही हो? नज़रों के हिसार में लेता वो उसे अपनी चाहत का जादू चलाने लगा। आप मुस्कुरा रहे हैं और ये आपके गाल का गड्ढा। कशिश ने उसके गाल को बहुत प्यार से छुआ। यामीन को उसकी यही मासूम हरकतें दिल को लुभाती और हाथ बढ़ा के उसके बालों में डालता वो खुद साख्ता हुआ। उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करता वो उसे सख्ते में डाल गया। बिना पलक झपके वो उसे देखे ही जा रही थी। यामीन ने आंखें मूंदे उसका माथा अपने माथे के साथ जोड़ा। बेख्तियार ही इन लम्हों के हसार में वो कैद होती आंखें मूंद गई। यामीन ने आंखें मूंदे उसके नाक के साथ अपनी नाक रब की तो उसका दिल उछल के हलक में आ गया। वो लर्जने लगी थी। उसके लर्जने पे यामीन ने एकदम आंखें खोली। वो खुद पे जब्त करता वो पीछे हटा और कशिश का ब्लश करता चेहरा देखते महफूज होने लगा। कशिश शर्माती भी है? यामीन ने मुस्कुराहट दबाते उसे कहा तो उसने झट से आंखें खोल दी और फौरन धड़कते दिल को संभाला, जुबान तर की। आप ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं? लेटते हुए नजरें चुराते हुए कहा। लाइट ऑफ कर दें प्लीज़। यामीन की अपनी तरफ तेज नज़रों का हसार महसूस करते आज वो आदत के बरखिलाफ जा रही थी। यामीन ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए लाइट ऑफ की और अचानक से कशिश का सर तकिए से उठाते अपने सीने पे रखा। साफ साफ कहती क्यों नहीं कि सीने पे सर रख के सोना है? मानी खेजी से कहते वो कशिश को मुस्कुराने पे मजबूर कर गया। जबकि अंधेरा होने की वजह से यमीन उसकी मुस्कुराहट तो ना देख सका, लेकिन महसूस करे कि वो यही चाहती थी। जादूगर धीरे से कहती। उसने आंखें मूंद ली। यमीन ने मुस्कुराते कशिश के गिर्द अपना हसार तंग किया तो
تو اس نے اور سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ نماز فجر کے بعد وہ گیلری میں کھڑی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کو آنکھیں بند کیے اپنے اندر اتارتا محسوس کر رہی تھی۔ رات کو حاذق تو آرام سے بستر پہ سو گیا بنا اس کی کوئی پرواہ کیے، جبکہ اس کی رات تقریباً جاگتے ہی کٹی اور اسے لگتے رہ کہ وہ اسے حاذق پہ غصہ آ رہا تھا، لیکن دل پھر بھی اس کی طرف ہمک رہا تھا، اور اس وجہ سے کہ کچھ زیادہ ہی غصہ آیا ہوا تھا۔ اس نے معجزہ چاہا، وہ تو ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی خوش نہ تھی، اور یہی اس کی ناشکری تھی۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں، مجھے کالج جانا ہے۔ یمین کے منع کرنے پہ وہ صبح سے جاگی اس کا دماغ کھا رہی تھی۔ لیپ ٹاپ پہ بیٹھے کچھ ضروری فائلز دیکھتے یمین نے نفی میں سر ہلایا۔ یمین سکندر، آپ مجھ پہ حکم نہیں چلا سکتے، کشش نے گھورتے ہوئے منہ بنایا۔ میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا، یہ بنا اس کی طرف دیکھے کام کرتے اس کو دھیرے سے جواب دیا۔ آپ نے مجھے نہ جانے دیا نا، تو میں دادا جی کو شکایت کر دوں گی۔ انگلی اٹھاتے آخری کوشش کی یمین اس کے تیور دیکھتا، لیپ ٹاپ بند کرتا اس کے پاس آیا اور اس کی انگلی کو اپنی انگلی میں قید کیا اور کھینچ کے اپنے ساتھ لگایا، اور ایک دم گھبرائی، دادا جی کو اپنا کل کا کارنامہ بھی سنا دینا، تاکہ انہیں بھی پتہ چلے بیجا جھوٹ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ایک آئی برو اٹھاتے وہ کشش کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتا دھیرے سے بولا، آپ بہت برے ہیں۔ آخری حد اس کی انہی لفظوں پہ آ کے ختم ہو جاتی تھی۔ میں کتنا برا ہوں ابھی تو تم جانتی نہیں، جان جاؤ گی تو کیا ہوگا، یمین نے بظاہر سنجیدگی سے کہا، جبکہ آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ اسے یوں ہی چپ چھوڑے وہ آئینے کے سامنے خود پہ پرفیوم کی بارش کرنے لگا، جبکہ وہ دانت کھچکھچاتی اسے گھورتی رہی، پھر کچھ سوچتی مسکراتی، دیکھیں کالج جانے دینا، آپ میری تعلیم کا نقصان کریں گے کیا؟ آنکھیں جھپکاتی وہ ڈرامہ کر رہی تھی، کیسے بھیج دوں وہاں، تم کالج سے کسی اور دو پیار کرنے والوں کو ملوانے نکل جاؤ تب۔ یو نو وائف، تمہیں نا سسی پونو ہیر رانجھا سونی مائیوال کے زمانے میں پیدا ہونا چاہیے تھا، وہ بھی ایک دوسرے سے مل جاتے تو تمہاری بدولت ٹھیکہ جو لیا ہوا ہے ملوانے کا۔ یمین نے میٹھا طنز کیا، ہائے سچی نا، کشش کی آنکھیں اس بات پہ چمکیں، کاش ایسا ہوتا تو سب کو ملوا دیتی، لیکن پھر ایک پرابلم ہو جاتی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ یمین نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، اگر ان کو ملوا دیتی تو وہ پھر مشہور کیسے ہوتے؟ ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے یمین کو لاجواب کر گئی۔ یمین گہرا سانس خارج کرتے نفی میں سر ہلایا اور اپنی چیزیں اٹھاتا باہر نکلا۔ اچھا سونے نا، اگر کالج نہیں جانے دینا تو اپنے ساتھ لے جائیں، میں گھر بور ہو جاؤں گی نا۔ نیا آئیڈیا نکالا۔ یمین کے قدم رکے، تمہیں میں ہوٹل لے جاؤں تو ہوٹل والوں کو کہاں بھیجوں؟ بہت مزے سے پوچھتا وہ کشش کو سلگا ہی گیا۔ آپ نا بہت غلط کر رہے ہیں، کہتے وہ باہر نکلی۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ پیچھے جاتے اس سے پوچھا۔ دادا جی سے آپ کی شکایت کرنے، پلٹ کے جواب دیتی اس کا سر یمین کے سینے سے ٹکرایا۔ اف اللہ، مارنے کا ارادہ ہے؟ مجھ معصوم کو سر پہ ہاتھ ملتے وہ منہ بنا کے بولی، ہاں جان سے مارنے کا، یمین نے اس کے کان کے قریب ہوتے گمبھیر آواز میں کہا اور آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ اس کے پیچھے ہی بھاگی تاکہ دادا جی کو کہہ کے اپنے یمین کے ساتھ جانے کی راہ ہموار کر سکے۔ حاذق آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہوتا عنائشہ کو اکثر نظر انداز کر چکا تھا، اور یہی بات عنائشہ کو مزید غصہ دلا رہی تھی۔ کہاں تو وہ پیار نچھاور کرنے والا اور کہاں آج لاپرواہ بنا۔ اماں کے سامنے کوئی ڈرامہ کریٹ مت کرنا، موبائل اٹھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ سے بڑا کوئی ڈرامہ باز ہے؟ عنائشہ نے اس کی طرف مڑتے طنز سے کہا۔ ہاں ہے نا، آئینہ دیکھو پتہ چل جائے گا، برجستہ کہتا وہ عنائشہ تپا گیا۔ آپ خود بہت بڑے، انگلی اٹھاتی وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں مزید پھیلاتے اس کے پاس آئی۔ حاذق نے ایک جھٹکے سے اسے کمر سے پکڑ کر ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگایا۔ مسز، بہت لحاظ کر لیا، مزید مجھے مت اکسائیں ورنہ مجھے ابھی جانتی نہیں۔ اس کے قریب ہوتا وہ اس کی کان کی لو کو چھوتا اسے سمٹنے پہ مجبور کر گیا۔ اس کا دل 120 کی رفتار سے دوڑنے لگا۔ آئندہ مجھ سے اس انداز میں بات کی تو کیا کریں گے آپ؟ اس کی آنکھوں میں غصے سے جھانکا، جہاں عنائشہ کو صرف اپنا ہی عکس نظر آیا۔ حاذق اس کے یوں مقابل آنے پہ سیخ پا ہو گیا، ایک دم سے اس کے ہونٹوں پہ جھکا، اس کی بولتی بند کر گیا۔ وہ بے آب ماہی کی طرح جھٹپٹائی، لیکن حاذق کی مزید پیش قدمی پہ وہ تھم گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس کی ہچکیوں سے رونا محسوس کرتا حاذق پیچھے ہٹا۔ بس اتنی سی ہی سکت تھی، ابھی سے یہ حال ہے اور دھمکیاں تو دیکھو۔ پیچھے ہوتا وہ اسے دونوں ہاتھوں سے کمر سے تھامے اپنی باہوں میں لیے کھڑا تھا۔ اس کی قربت حاذق کو بہکا رہی تھی۔ ہاتھوں کی پشت سے اسے اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی شکوہ گناہ نظر حاذق پہ ڈالی، ایسے مت دیکھو، ایسے کر کے تم مجھے پھر سے اکسا رہی ہو۔ اس کے چہرے کے پاس چہرہ کرتا وہ اسے نظریں جھکانے پہ مجبور کر گیا۔ گڈ، چلو مما ویٹ کر رہی ہوں گی، اسی لیے اسے ساتھ لیے وہ بہت وقارانہ انداز میں چلتا باہر آیا، جہاں سبھی ان کی راہ دیکھتے ناشتے پہ ان کا ویٹ کر رہے تھے۔ سبھی بہت پیار سے ملے، عنائشہ نے بھی جھوٹی مسکان چہرے پہ سجائے وہیں ایک کرسی پہ بیٹھ گئی۔
जमीला बेगम दोनों को ही उनके नाश्ता सर्व कर रही थीं और उनको एक साथ देख बहुत ज़्यादा खुश थीं। हाज़िक, ये रहा आपका और अनायशा का शादी का गिफ्ट। एक इन्वेल्प हाज़िक की तरफ बढ़ाया जिसे हाज़िक ने बहुत प्यार से थामा। इसने उसमें दुबई के टिकट्स देखते वो दंग रह गया। ये सब कब किया आपने? इतनी जल्दी भी क्या थी बाबा? बाप हूँ तुम दोनों का, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? बहुत प्यार से कहा था शहरयार साहब ने। हाज़िक ने एक तिरछी नज़र सर झुकाए अनायशा पर डाली और मुस्कुराते हुए इन्वेल्प वहीं साइड पे रख दिया। थैंक यू बाबा। हाज़िक बहुत ममनून हुआ बेटा। शादी जैसे भी हालात में हुई हो, लेकिन आज शाम आपका रिसेप्शन होगा तो इंतज़ामात कर लें। उन्होंने उठते हुए एक और अल्टीमेटम दिया। तो हाज़िक अंदर ही अंदर बहुत महफूज हुआ। जियो बाबा। दिल ही दिल में वो उनसे मुखातब हुआ, लेकिन अनायशा की गैर मामूली खामोशी जमीला बेगम को खटकी। अपनी बात दादाजी से मनवा के वो यामीन के साथ आ तो गई थी, लेकिन यामीन परेशान था क्योंकि दादाजी ने आज ज़मीनों पर जाने का बोला था और वो उनको लेके कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। अपने 2 काबिल एतबार गार्ड्स को साथ रवाना किया और ख़ुद भी राब्ते में रहने का इरादा किया। दूसरी तरफ फ़ोन पे दादाजी के घर से निकलने की इत्तला मिल गई थी। ज़बरदस्त उसी घड़ी का तो इंतज़ार था। अब आएगा मज़ा। अब मुझे इस घर में एंटर होने से कोई नहीं रोक सकता। जस्ट वेट एंड वॉच माई हबी, आई एम कमिंग। वो शातराना अंदाज से मुस्कुराई। गाड़ी होटल की तरफ मोड़ते वो काफ़ी चुप सा था। कशिश ने भी उसकी खामोशी को बहुत नोट किया, लेकिन खामोश रही। इतने में यामीन के मोबाइल पे हाज़िक की कॉल आई। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़। कब है रिसेप्शन? यामीन के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट सजी जो कशिश को बहुत भली लगी। ओके डन। यामीन ने मुस्कुरा के कॉल बंद की। क्या कह रहे थे? शादी हो गई है ना उनकी? कशिश ने खुश होते हुए पूछा। आज रिसेप्शन है शाम को। सच्ची? हम भी जाएंगे? कशिश खुशी से बोली। यामीन ने एक नज़र उस पर डाली। तुम्हें तो ख़ास इनविटेशन दिया है उसने, मीठा सा तंज किया। वो तो करना ही था। कशिश ने फ़ख्र से कहा। प्लीज़ एक काम कर दें, मुझे अनायशा की तरफ छोड़ दें। मुझे उससे मिलना है। प्लीज़ प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। कशिश ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। कशिश, तुमसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती, लेकिन अच्छे की उम्मीद कभी नहीं। यामीन ने इनकार किया। यामीन सिकंदर, आप मुझे अंडर एस्टिमेट मत करें। वो थोड़ा घूर के बोली। यामीन ने चुप रहना ही बेहतर समझा। अच्छा छोड़े ना, प्रॉमिस कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करूँगी। गॉड प्रॉमिस। वो यकीन दिलाते हुए बोली। गाड़ी हाज़िक के घर के पास रुकी। कशिश बहुत खुश हुई। कशिश, मोबाइल की लोकेशन बंद नहीं होनी चाहिए। जब भी कॉल करूँ कॉल पिक हो, और यहाँ ही छोड़ रहा हूँ, मतलब यहीं पे हुई होना चाहिए, वरना। यामीन ने उसे हिदायत दी। वो ज़ोर ज़ोर से इस बात में सर हिलाने लगी। थैंक यू सो मच। दरवाज़ा खोलते वो उतरी के फिर मुड़ी। कब पिक करेंगे? मुझे भी तो घर की जाके तैयार श्यार होना है। मेरी दोस्त की शादी है। आखिर वो चमकते हुए बोली। मिल जाएगा सब, तुम मुतमईन हो के जाओ। यामीन ने उसे प्यार से कहते वो उसको गहरी नज़रों से देखते हुए बोला। यू आर सो स्वीट मीरू। मुस्कुराते हुए उसने मीठे अंदाज में कहा। यामीन की तो आंखें हैरत से खुली ही रह गईं। वो जा चुकी थी। मुस्कुराते हुए ड्राइवर को चलने का कहा। कहाँ पहुँचे हैं? कॉल पे बात करते हुए पूछने लगी। ठीक है, किडनैप करो। जब तक ये बुड्ढा हमारे पास रहेगा कोई भी हमारा बाल भी बेका नहीं कर सकता। अब वो फ़ोन बंद करके तैयारी करने लगी। आज उसका अमीर विला में तकरीबन 4 साल बाद जाने का इरादा था। एक बार तो को शौक ही लग जाना था, और वो पूरी तैयारी के साथ जाने वाली थी। प्लानिंग फुल पावर थी, वो बहुत हद तक ख़तरनाक भी। अनायशा जो उदास सी सेहन में बैठी कॉफ़ी पी रही थी, कशिश के अचानक आने पे वो सख्त हैरत ज़दा हुई। कैसा लगा सरप्राइज़ ज़ायचा? कशिश ने मुस्कुरा के पूछा। बहुत अच्छा, लेकिन यूँ अचानक कैसे? आई मीन एड्रेस कैसे? अच्छा छोड़ो, वो अंदर चले। अनायशा को उसका आना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आना तो था मुबारकबाद देने। कशिश की स्माइल अनायशा को बहुत भली लगी। बहुत अच्छा किया, वैसे भी तुम्हें बहुत मिस किया इन दिनों। अनायशा का लहजा धीमा था। अच्छा दूल्हा साहब कहाँ हैं? कशिश ने इधर उधर देखते हुए पूछा। अनायशा का दिल धड़का। कशिश, शादी आदिल से नहीं हुई, जानती हूँ, हाज़िक से हुई है, और आदिल से होती तो यहाँ ना होती। कशिश ने प्यार भरे लहजे में कहा। अनायशा ने गहरा सांस खारिज किया। आई फॉरगेट, कल तुम भी तो आई थी शादी पे, और जो तमाशा लगा देखा होगा तुमने भी। अनायशा दुख और गुस्से से बोली। आगाज़ इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। वैसे इश्क के इम्तिहान अभी और भी हैं, दिल थाम के रखिए मोहतरमा। कशिश ने बहुत स्टाइल से शेर पढ़ा। लेकिन मैं भी जानती हूँ ये सब किसका किया धरा है। अनायशा ने दांत पीसे। अच्छा किसका? कशिश अपनी तारीफ सुनने के लिए बेचैन हुई। हाज़िक और कौन? वो इस हद तक गिर जाएंगे अंदाज़ा ना था। अनायशा के लहजे में दुख था।
अबे एक मिनट, तुमसे किसने कहा ये सब हाजिक ने किया है? कशिश की आंखें हैरत से फैलीं। तो और वो सब कौन करेगा? अनायशा ने उल्टा उससे पूछा। कशिश ने हाथ से अपनी तरफ इशारा किया और गर्दन हिलाकर उसे समझाया। क्या क्या मतलब? अनायशा का दिल बुरी तरह धड़का। ये सब मैंने किया है यार, कशिश ने बिलाकर कह ही दिया। अनायशा तो मुंह देखती रह गई। कशिश ने अलिफ से लेकर सारी ये तक कहानी सुनाई और बिना पलक झपके उसे देखे गई। मतलब ये सब तुमने किया? अनायशा तो कुछ बोल ही ना पाई। जी यस, सब मेरा किया धरा है। और तुम्हें लगा हाजिक ने? कशिश ने मुड़ते धीरे से पूछा। अनायशा ने सर झुका लिया। डोंट टेल मी कि तुमने उनसे। ओ माई गॉड, हाउ कुड यू डू दैट? कशिश ने सर पकड़ लिया। यार मोहब्बत करते हो, भरोसा क्यों नहीं करते? वो उठते हुए नाराज़गी से बोली। शायद यही गलती हो जाती है मोहब्बत करने वालों से। अनायशा का लहजा रौंद गया। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने हाजिक के साथ बहुत गलत कर दिया है। नहीं, ये कमज़ोर बंदे की निशानी है, मोहब्बत की नहीं। मैं उसे मोहब्बत नहीं मानती। मोहब्बत में भरोसा सबसे पहले। भरोसा तो नहीं, कुछ भी नहीं। और मोहब्बत भी बिल्कुल भी नहीं। कशिश ने अच्छी खासी उसकी क्लास ले ली। अनायशा चुप हो गई। यकीनन तुमने उन्हें इस बात पे कुछ गलत शलत बोल दिया होगा, है ना? कशिश ने उसके पास बैठते आईब्रो उचकाते हुए पूछा। अनायशा ने मुंह बनाते सर इस बात में हिलाया। एक बात बताओ कशिश, अगर कभी तुम पे ऐसा वक्त आ जाए, तुम्हारा एतबार डगमगा जाए, तब? अनायशा ने उसकी आंखों में झांकते हुए देखा। अनायशा, तुम्हारी इब्तिदा मोहब्बत से हुई है, जो अभी तक मेल के मराहल में है। मेरी इब्तिदा ही इश्क है। उसकी तरफ देखते हो वो एक लगन से बोली। जब इब्तिदा ही इश्क है तो इंतहा क्या होगी, सोच लो। वो बहुत फख्र से बोली। बोलती हुई उठी। अनायशा उसे देखते रह गई। जबकि इश्क की हर घड़ी एक इम्तिहान है और एक बहुत बड़ा इम्तिहान कशिश के लिए भी खड़ा था। तो तुम नहीं दोगे? फरीदा ने गुस्सा ज़ब्त करते हुए कहा। हरगिज़ नहीं, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम्हें जो करना है कर लो। हयात साहब ने भी साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया था। उस वक्त वो अपने ऑफिस से बाहर निकल रहे थे। आज ही वो वापस लौटे थे और उनके दोस्त ने उन्हें ऑफिस आने को कहा था। उनका सारा कर्ज जो मार्केट से लिया हुआ था वो उतर गया था। किसने उतारा वो नहीं जानते थे, लेकिन वो अब आज़ाद थे और शुक्रगुजार थे अल्लाह पाक के। लेकिन फरीदा नामी मखलूक से उसे अभी भी जान नहीं छुड़ा पाए थे। तो ठीक है, अब तुम्हारे ही घर तुम्हारी बीवी और बच्चों के साथ मुलाकात होगी, फरीदा ने धमकी दी। हयात साहब ने सर झटका। नाक से मक्खी उड़ाई। माजी में हुई एक भूल पे सब नाराज़ तो होंगे, लेकिन वो मेरे अपने हैं। मुझसे नाराज़ तो होंगे, लेकिन छोड़ कभी भी नहीं सकते। एक यकीन के साथ उन्होंने गाड़ी में बैठते हुए कहा। फरीदा बेगम ने लब भींचे और हयात साहब आज बिल्कुल भी नहीं डरे थे। लगता है उसे भी इसके बाप की तरह गायब करना पड़ेगा, सोचते वो प्लान करते अपने आदमी को फ़ोन लगाया और जो सोचा ऐसे ही उस पर अमल दरामद भी कर दिया। अब यामीन तुम्हारा बेटा, वो क्या करता है तुम्हारे लिए और क्या कर सकता है, यही देखना है। मुस्कुराते हुए अपने रास्ते की तरफ बढ़ी। रिसेप्शन का फंक्शन भी अल्ताज होटल में ही बुक करवाया गया था। चकाचौंध रोशनियाँ हर तरफ बिखरी हुई थी। अनायशा पे पीच कलर की घेरेदार फ्रॉक बहुत जच रही थी। हाजिक की नज़रें बार बार भटक के उस पर जा ठहरती हैं। वो अभी भी उसकी नज़रों की तपश महसूस करती, बार बार दिल की बेतरतीब होती धड़कन को संभालती। कशिश हर तरफ ऐसे घूम फिर रही थी जैसे तितली हो। सभी को उसने अपना दीवाना बनाया हुआ था। कोई नहीं कह सकता था कि वो इस होटल के मालिक यामीन सिकंदर की बीवी है, जो इतनी मिलनसार और हंसमुख है। ज़रा मगरूरी नहीं थी उसमें, एक अजीब सी मुस्कुराहट और अजीब सी चमक थी उसके चेहरे पे, जो उसे सबसे अलग बनाती थी। मेरा नेक तो निकालें, कशिश ने हाजिक के सामने हथेली फैलाई। हाजिक मुस्कुरा दिया। क्या चाहिए मेरी बहन को? बहुत मान दे के पूछा। कशिश की आंखों में एक चमक सी उभरी। एक मान दें कि आप कभी भी अपनी मोहब्बत को अकेला नहीं छोड़ेंगे, धीरे से कहती। जहाँ वो हाजिक को चौंका गई, वहीं पास खड़े यामीन के दिल में घर कर गई। दे दिया, हाजिक ने मुस्कुरा के उसे कहा तो वो खुश हो गई। यू आर सो लकी यामीन, हाजिक ने बहुत दिल से कहा। अच्छा मैं लकी हूँ? और वो आईब्रो उचकाई। वो तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, हाजिक कहते दिल से हंसा। उसकी हंसी को कुछ दूर खड़ी अनायशा बहुत फुर्सत से देखी थी। वो खुश था। हाँ, वो वाकई खुश था। कितने अरसे बाद अनायशा ने उसे यूं हंसते हुए देखा था। वो तो उसकी हंसी में ही खो गई। हाजिक की नज़र बेइख्तियार उसकी जानिब उठी तो वो लब भींच लिए, लेकिन नज़र ना हटा सका। सामने ही अनायशा बहुत दिल दे के अपनी ज़िंदगी के हम सफ़र को देख रही थी। किसी के पुकारने पे हाजिक उसकी तरफ पलटा तो अनायशा को लगा जैसे सारी दुनिया ही रूठ गई हो। हाजिक, मेरी गलती है जो मैंने आप पे भरोसा ना किया और इतना कुछ सुना दिया। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपको मना लूँगी और मैं जानती हूँ सच्चाई सामने आने के बाद आप मुझे माफ़ कर देंगे। दिल ही दिल में हाजिक से मुखातब होते हुए सोचे जा रही थी। लाइट्स ऑफ होते ही एक स्पॉटलाइट अनायशा पे जा टिकी। हाल में खामोशी छा गई। डीजे ने सॉन्ग प्ले किया। एक फ़ोन कॉल थी जिसने यामीन के पैरों तले से ज़मीन खींच ली।
وہ وہاں ہوتے ہوئے بھی ہوش و حواس کھونے لگا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ایک میسج ٹون پہ وہ چونکا۔ ویلکم می ان آور ہوم مائی لولی ہبی۔ ساتھ میں ہارٹ بنے تھے۔ سختی سے آنکھیں مینچی، خود کو ریلیکس کیا۔ اسے اس مصیبت کا سامنا بھی کرنا تھا۔ ہاں، وہ مصیبت ہی تھی الیزا، اس کی پہلی بیوی، جو نکاح کے اگلے دن رخصتی کے روز بھاگ گئی تھی، اور آج وہ واپس آنا چاہتی تھی، بلکہ آ چکی تھی۔ میر ولا میں یامین کو جانا تھا اور اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچانا تھا۔ کشش چلو، کشش کا ہاتھ تھامتا وہ وہاں سے نکلا۔ ارے ایسے کیا ہوا اتنی جلدی؟ ابھی تو فنکشن شروع ہوا ہے۔ وہ بہت بد مزہ ہوئی، لیکن یامین نے انسنی کرتے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ اس وقت میر ولا پہنچنا سب سے زیادہ ضروری تھا، اور وہ دماغ میں پلان بھی ترتیب دے رہا تھا۔ ہاں، کیا پتہ چلا؟ عادل نے پراسرار انداز میں اپنے بندے سے پوچھا۔ سر، جنہوں نے آپ کو کڈنیپ کیا تھا ان میں سے ایک لڑکا پکڑا ہے، مار کھاتے ہی زبان بھی کھول دی ہے۔ اس کا ایک دوست ہے سمیر اور اس کی کزن، انہوں نے آپ کو کڈنیپ کیا تھا۔ مجھے وہ یہاں چاہیے ہر حال میں۔ عادل نے سگریٹ سلگایا اور آرڈر جاری کیا تو وہ شخص اس بات میں سر ہلاتا باہر نکلا ہے۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے مجھ سے بچ جاؤ گے؟ میری جگ ہسائی کرو گے تو میں تم لوگوں کو یوں ہی چھوڑ دوں گا؟ تو تم لوگ جانتے نہیں کس سے پنگا لے لیا۔ اب دیکھو میں کرتا کیا ہوں۔ عادل بے انتہا غصے میں تھا۔ گھر والوں نے اس سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور وہ اپنی سچائی بھی کسی سے بیان نہ کر سکا۔ ساسو ماں، آپ کیوں پرایا پن کر رہی ہیں؟ میں تو آپ کی اپنی بھتیجی ہوں۔ الیزا بھول گئی۔ سبھی حال میں اکٹھے ہوئے تھے۔ الیزا کی آمد نے سبھی کو سکتے میں ڈال دیا تھا۔ کیسی بھتیجی جو اپنے ماں باپ کا سر جھکا کے گھر سے بھاگ گئی؟ سویرا بی بی نے بھی بنا کسی لحاظ کے اس کو سنا دی، لیکن وہ ضبط کر گئی۔ اب واپس آ گئی ہو نا تو ویلکم تو کرے نا۔ ڈھیٹوں کی طرح بولتی وہ سب کو ہی تپا رہی تھی۔ بہتر ہوگا یہاں سے چلی جاؤ ورنہ، سویرا بی بی نے آگے بڑھتے ہوئے غصے سے کہا۔ ورنہ کیا؟ وہ بھی آئی برو اچکاتی مطمئن سی ان سب کو بے سکون کر گئی۔ رہنے دیں بھابھی، یامین کو آ لینے دیں، خود دھکے مار کے نکالے گا اسے گھر سے، عالیہ بیگم نے کہا تو وہ قہقہ مار کے ہنسی۔ اس کو بھی انفارم کر دیا آ رہا ہے بیچارہ مجھ سے ملنے کے لیے، اچھا خاصا بے چین ہے وہ بھی۔ لہجہ اطمینان بخش اور مذاق اڑاتا تھا۔ سبھی ایک دوسرے کے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ اتنے میں یامین کشش کے ساتھ انٹرسٹ سے داخل ہوتا ہوا نظر آیا۔ لیزا نے اپنا رخ پلٹ کے اندر آتے یامین کو دیکھا۔ ایک دل فریب مسکراہٹ لبوں پہ سج گئی۔ ویلکم ویلکم مائی ہبی، کب سے ویٹ کر رہی ہوں۔ کسی نے بھی اچھے سے ویلکم نہیں کیا۔ وہ منہ بناتی یامین کی طرف بڑھی۔ کشش نے جہاں ایک تیکھی نظر الیزا پہ ڈالی، وہیں یامین نے مٹھیاں بھینچی۔ آؤ نا، سب کو بتاؤ نا کہ میرا کیا رشتہ ہے اس گھر میں۔ بہت قریب ہو کے رازداری سے کہتے ہوئے یامین کے ضبط کو آزما رہی تھی۔ ابھی یامین کچھ کہتا کہ کشش نے اسے دھکا دیا۔ وہ گرتے گرتے بچی اور کشش خود یامین کے آگے دیوار بن کر کھڑی ہوئی۔ اب آئے گا مزہ، سمیر زیر لب مسکرایا۔ الیزا نے حیرت اور غصے سے کشش کی جانب دیکھا۔ خبردار، دور رہو، انگلی اٹھا کے وارن کرتی ہو۔ وہاں موجود سبھی کو ایک الگ کشش لگی۔ یامین یہ مجھے یوں دھکا دے رہی ہے اور تم چپ کھڑے ہو؟ الیزا دانت چباتے ہوئے بولی۔ الیزا اندر جاؤ اپنے اور ضبط کرنے۔ آخر یامین بول ہی دیا۔ یامین کے الفاظ سبھی کو برچھی کی طرح لگے۔ کشش نے پلٹ کے بڑی بڑی آنکھوں سے یامین کو دیکھا، لیکن وہ نظر انداز کر گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو یامین؟ یہ اس قابل نہیں کہ اسے بہو کے روپ میں قبول کیا جائے۔ سویرا بی بی آگے بڑھتی الیزا کے خلاف بول دیں۔ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے اور میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ کوئی بھی اس میں بولے، اس لیے وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ الیزا کی جانب دیکھا۔ الیزا بیوی ہے میری، وہ اب یہیں رہے گی۔ الیزا روم میں جاؤ۔ یامین الیزا کو وہاں سے فوراً ہٹانا چاہتا تھا۔ او یامین، یو آر سو سویٹ، تم نے مجھے دوبارہ اپنا لیا، ریئلی آئی لو یو۔ وہ بے اختیار آگے بڑھی کہ کشش کے سامنے کھڑے گھورنے وہ وہیں رک گئی۔ آئی تھنک مجھے تھوڑا آرام کر لینا چاہیے سویٹ ہارٹ، آئی ایم ویٹنگ فار یو ان دا روم، پلیز جلدی آنا۔ ایک آنکھ ونک کرتے مسکراتے کہتی وہ وہاں سے یامین کے روم کی جانب بڑھی۔ یامین بھائی کو کیا ہو گیا؟ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ داور کو بھی سخت حیرانی ہوئی۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، سمیر بھی دھیرے سے بولا۔ کرن، سمیر اور داور نے ایک دوسرے کو معنی خیز انداز میں دیکھا۔ یامین آپ غلط کر رہے ہیں، سویرا بی بی مشکل سے بول پائی تھی۔ صحیح تو آپ نے بھی نہیں کیا تھا، 4 سال پہلے اسی کا خمیازہ بھگتے ہیں اب آپ، سختی سے کہتا وہ ان کی بولتی بند کر گیا۔ کشش کو تو اس کے روم میں جانے کی بات بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ سب کو نظر انداز کرتی وہ الیزا کے پیچھے گئی، زور سے دروازہ کھولا۔ نکلو یہاں سے 1 منٹ میں۔ کشش کا غصے سے برا حال تھا۔ ہرگز نہیں، بیوی ہوں میں یامین کی، وہ بھی پہلی، اور اس کمرے پہ تم سے زیادہ میرا حق ہے، اس لیے تم یہاں سے باہر نکلو۔ الیزا نے کشش کا بازو پکڑ کے جھٹکا۔
کشش دانت پیستی اس کی طرف واپس پلٹی۔ میرے اور یمین اسکندر کے بیچ میں آنے کی غلطی کبھی مت کرنا ورنہ پچھتانے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ انگلی اٹھا کے وارن کرتی ہوئی چھوٹی سی لڑکی علیزہ کو سخت حیران کر گئی۔ تم ہم دونوں کے بیچ میں آئی ہو، شوہر ہے وہ میرا اور بیوی ہوں میں اس کی۔ علیزہ نے بھی حق جتایا۔ بیوی نہیں بگوڑی بیوی، سینے پہ بازو باندھ کے تیکھے انداز میں کہتے اس نے علیزہ کو آگ لگا دی اور اس کا ہاتھ اٹھ گیا جسے کشش نے ایک جھٹکے سے پکڑا۔ اس کا سخت انداز علیزہ کو بہت کچھ باور کرا گیا تھا۔ کسی بھول میں مت رہنا تم، ایک تو وہ عشق ہے اور میرا ہے، اوپر سے ضدی بھی اور جنونی الگ، جان دینا بھی آتا ہے اور جان لینا بھی، اس لیے سنبھل کے رہنا۔ کشش کا ایک ایک لفظ علیزہ پہ سکتہ طاری کر گیا۔ زور سے علیزہ کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہ پیچھے ہٹی اور اسے سر سے پاؤں تک گھورا۔ اب یہاں سے دفعہ ہوگی، خود کے دھکے دوں؟ کشش نے ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ یہ کہیں نہیں جائے گی کشش، یمین کے اچانک آ کے کہنے پہ دونوں ہی چونکیں۔ جہاں علیزہ کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ ابھری وہیں کشش نے آنکھیں چھوٹی کرتے یمین کو دیکھا۔ یہ یہیں رہے گی اور اب سے؟ علیزہ کو دیکھتا وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ آپ یہ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کشش نے کمر پہ ہاتھ باندھتے ہوئے پوچھا۔ فیصلہ ہو چکا ہے کشش، تم جاؤ اپنے روم میں، سختی سے کشش کو کہتے وہ اسے اندر تک توڑ گیا۔ میری یمین اسکندر، آپ بھی کسی بھول میں مت رہنا، یہ میرا کمرہ ہے اور میرا ہی رہے گا، سمجھے آپ؟ کشش کہاں ہار ماننے والی تھی۔ کشش چلو یہاں سے، ایک سخت نظر علیزہ پہ ڈالتے وہ کشش کا ہاتھ پکڑ کے باہر لے جانے لگا۔ چھوڑیں مجھے، کیا کر رہے ہیں؟ کشش بری طرح مچلی، لیکن یمین نے بنا اس کی طرف دیکھے اسے کمرے سے باہر لے گیا۔ وہ حیرت کی مورتی بنی اسے دیکھ کے کھینچتا لے کے جاتے دیکھتی رہ گئی۔ یمین اسکندر، وہ میرا کمرہ ہے، آپ بھول رہے ہیں۔ کشش نے دہائی دی۔ کشش ضد مت کرو اور جاؤ۔ یمین کا دل بری طرح پسیج رہا تھا۔ اس کا یوں سب کہنا یمین کے دل درد دے رہا تھا۔ آپ نے تو ابھی میری ضد دیکھی ہی نہیں، کشش نے مضبوط لہجے میں کہا۔ یمین نے اسے اس کے اپنے پرانے روم میں لے جا کے چھوڑا تو وہ بھفری۔ تم اب یہیں رہو گی اور جب تک میں نہ کہوں باہر نہیں آؤ گی، اوکے؟ یمین نے اسے ہدایت کی۔ ہرگز نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے میں کوئی مظلوم لڑکی ہوں جو رو دھو کے بیٹھ جاؤں گی؟ کشش نے آگے بڑھتے جارحانہ انداز میں کہا۔ کشش، یمین اسے کچھ کہتے کہتے پھر سے چپ کر گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک داستان سی جسے وہ دیکھ کر ہارنے لگا تھا۔ گہرا سانس خارج کرتا وہ باہر نکلا اور باہر سے لاک لگا دیا۔ میری یمین اسکندر، دروازہ کھولیں، آپ غلط کر رہے ہیں، اوپن دا ڈور۔ یمین نے آنکھیں بند کیے خود پہ ضبط کیا جانے لگا تو سامنے ان تینوں کو شکوہ کناں انداز میں کھڑے پایا۔ آپ ایسا مت کریں کشش کے ساتھ، پلیز بھائی، کرن نے روندے لہجے سے کہا۔ یمین نے نظریں پھیر لیں۔ آپ کی جو بھی وجہ ہے بھائی، لیکن اسے مت رلائیں۔ سمیر بھی آگے بڑھا۔ تم بھی کچھ کہہ دو، یہی میں ہی غلط ہوں، باقی سب ٹھیک ہیں۔ خاموش کھڑے داور کو شکوے والے انداز میں کہتا وہ ان تینوں کو ٹوٹا ہوا لگا۔ بھائی وہ بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ دروازہ نہیں کھلنا چاہیے۔ اگر تم تینوں مجھے کچھ بھی عزت دیتے ہو تو میری بات مانو گے۔ یمین نے اچھی خاصی دھمکی دی اور وہاں سے اپنے روم کی جانب بڑھا۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور چپ چاپ وہاں سے چلے گئے۔ نرم و ملائم بستر پہ لیٹتے علیزہ نے فون کال لگایا۔ ہو گیا میرا کام، اب تمہاری باری ہے۔ مجھے تو انہوں نے ویلکم کیا نہیں، لیکن آ جاؤ، میں آپ کا وارم ویلکم کروں گی، علیزہ نے بہت فخر سے کہا اور قہقہ مار کے ہنسی۔ فون بند کرتے وہ اٹھی اور انٹرکام پہ میڈ کو بلایا۔ جی میڈم، وہ مؤدبانہ انداز میں کھڑی ہوئی۔ اورنج جوس لے کے آؤ میرے لیے، دماغ تھکا دیا میرا، تھوڑا فریش ہو جاؤں۔ جی۔ وہ واپس نکل گیا۔ ہاں کیا مزے ہیں یمین کے، بہت ترقی کر لی ہے بھائی۔ وہ پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی کہ اتنے میں یمین کمرے میں داخل ہوا اور سیدھا علیزہ کے سر پہ جا پہنچا اور اس کا گلا پکڑا۔ تم کسی بھول میں نہ رہنا، میری کشش سے دور رہنا ورنہ ایسی سزا دوں گا کہ موت بھی مانگو گی تو وہ بھی نہیں دوں گا، سمجھی؟ جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ کھانستے ہوئے پیچھے ہٹی، ابل کے اس کی آنکھیں باہر آ چکی تھیں۔ اس روم میں رہو اور سکون سے رہو، خبردار میرے گھر کے کسی فرد کو کوئی بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ یمین، یہ مت بھولو کہ تمہارے دادا میرے قبضے میں ہیں اور اگر تم نے میری کوئی بھی چوٹ پہنچائی تو خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا۔ علیزہ بھی سانس بحال کرتی اس کے مد مقابل ہوئی۔ اسی وجہ سے تم یہاں پہ ہو اور میرے دادا جی کو کچھ بھی ہوا، کچھ بھی، وہ دن تمہیں پچھتانے کے لیے بھی نہیں چھوڑوں گا، یمین نے غصے سے کہا اور باہر نکلا۔ اس نے خود کا غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ فون پہ جلیل کو ساری بات بتاتے اسے دادا جی کو ڈھونڈنے کا کہا، ساتھ میں انسپکٹر پرویز کو بھی شامل کرنے کا کہا۔ ایک بار، صرف ایک بار مجھے دادا کا پتہ چل جائے، اس کے بعد علیزہ تمہارا اللہ ہی حافظ ہے۔ انائشہ شام کے منظر کو سوچتے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ سجا رہے تھے۔
डीजे के सॉन्ग पे, कपल डांस पे हाज़िर कहीं से भी नाराज़ ना लगा। वो मन ही मन में बहुत खुश थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे वो अंदर दाखिल हुआ। अनायशा ने फ़ौरन खड़े होते हुए पलट के उसे देखा और एक मुस्कुराहट दे के उसका इस्तकबाल किया। हाज़िर एक लम्हा ठहरा, लेकिन अगले ही पल उसे नज़रअंदाज कर गया। हाज़िर अनायशा ने उसे बहुत चाहत से पुकारा। हाज़िर का स्पॉट चेहरा देखते ही उसकी नज़रें चाहत के रंग कोस क़ज़ा में ही ढल रहे थे। मुझे आपसे कुछ कहना है। धीरे धीरे धड़कते दिल के साथ पलकें उठाती गिराती वो हाज़िर को चौंका गई। वो उसी की तरफ पलट के खड़ा, सवालिया नज़रें उस पे गाड़े वो ज़ुबान होंठों पे फेरते वो हाज़िर को फिर से बहकने पे मजबूर कर रही थी। क्या कहना है? हाज़िर ने नज़रें फेरते हुए कहा। आई लव। वो कहना भी चाह रही थी और कह भी नहीं पा रही थी। बेवकूफ़ बनाने के लिए मैं ही मिलता हूँ बार बार। हाज़िर ने उसकी बात काटी तो वो एकदम से चुप होती उसे देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? कल तक मैं तुम्हारे लिए विलन था, साजिशी था, और आज हीरो बन गया। उल्लू समझा हुआ है मुझे? मीठे तंज के तीर चलाते वो अनायशा के चेहरे पे की मुस्कुराहट को कत्ल कर चुका था। हाज़िर प्लीज़ एक बार मुझे मेरी सारी बात कहने का मौका दें। उसके बाद भी अगर आपको लगे कि मैं गलत हूँ तो जो चाहे सज़ा दे देना, मैं उफ़ तक नहीं कहूँगी। अनायशा ने इतने मिन्नत और दिल से कहा कि हाज़िर सोचने पर मजबूर हो गया। ठीक है बोलो। अनायशा ने लंबा सांस खारिज किया और हाज़िर को सारी बात बताने का फ़ैसला किया। किस तरह वो औरत हाज़िर की माँ बनके उससे मिली। हाज़िर मैंने कभी भी नहीं चाहा कि आपसे अलग हूँ, लेकिन सिर्फ उसके कहने पे मैंने आपसे अलग होने का फ़ैसला किया था। अनायशा की हर बात में सच्चाई झलक रही थी, लेकिन हाज़िर बस एकटक उसे देखे जा रहा था, जैसे उसे इन बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। बस या कुछ और भी कहना है? हाज़िर ने बिना पलक झपके बोला। तो अनायशा इस तरह बिहेव करते देख के चुप सी हो गई। मतलब वो उस पर यकीन से नहीं कर रहा था। अनायशा तुम जानती भी हो कि मोहब्बत क्या है? अब की बार उसने सवाल किया। अनायशा ने सर उठा के उसे देखा। कितना दर्द था उसकी आंखों में। मैंने मोहब्बत की, हाँ, सोचा था तुम्हारी बेवफाई पे तुम्हें जान से मार डालूं। एक बार मिल जाओ तो बदला लूँगा इस दर्द, इस तकलीफ़ का जो तुमने बेवफाई की सूरत में इस दिल में लगाई है। लेकिन नहीं, कुछ भी ना कर सका मैं। हाज़िर जैसे बेबस हुआ। मोहब्बत की थी ना, सहना तो था। आज तुम मुझे सारी सच्चाई बता रही हो, जबकि अगर हमारी शादी ना हुई होती तो तुमने कभी ये सच नहीं बताना था। हाज़िर ने उसे शर्मिंदा कर दिया। वो सच ही तो कह रहा था हाज़िर। उसने कुछ कहना चाहा। अनायशा अब सुनो, मेरी मोहब्बत इतनी अर्जा नहीं कि किसी की दलील की मोहताज हो। यही बात जब रात को मैंने तुमसे कही तो तुमने मेरा यकीन ना किया, और जब यही बात कशिश ने तुमसे कही तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास जागा। हाज़िर ने दुखी अंदाज में कहा तो अनायशा की आंखें भीग गईं। माफ़, रोते हुए उससे बोला भी ना जा रहा था। फिक्र न करो, इस रिश्ते की वजह से तुम ये सब कर रही हो। तुम बेफिक्र रहो। मैं बीच राह में साथ छोड़ने वालों में से नहीं। माना कि ये शादी बाबा और मम्मा की खातिर की है, उनका झुका सर नहीं देख सका मैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सच है कि तुमसे मोहब्बत आज भी है। आज भी उस दिल में वो मोहब्बत बाकी है जो अपनी मोहब्बत को रुस्वा होता ना देख सका। हाँ मानता हूँ, करता हूँ तुमसे मोहब्बत, लेकिन करूँ तुम पे एतबार ये मेरे इख्तियार में नहीं, इसलिए मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। हाज़िर का लहजा भी रौंद गया और साथ में वो अनायशा के जज्बों को भी रौंद गया। अनायशा तो बस उसे जाते उसकी पीठ देखती रह गई। उसके लिए ये सच्चाई कि उसे जुदा करने की एक साजिश की गई थी, इससे कहीं ज़्यादा अहम अनायशा की बेवफाई थी। और मोहब्बत का ये दाग शायद सारी ज़िंदगी नहीं धुलेगा, और यही उसकी सबसे बड़ी आजमाइश भी थी और सज़ा भी। फ़ोन बंद करता वो वापस पलटा तो मुलाज़िमा को जूस का गिलास ले जाते देखा। एक मिनट, ये किसके लिए? यामीन ने रोक के पूछा। भाई, वो नई मैडम जो आई हैं उन्होंने मंगवाया है। जूस का गिलास देखते यामीन के दिमाग में एक नया प्लान आया। ठीक है, ये बाद में ले जाना, मुझे पानी दो पहले। सरसरी अंदाज अपनाया तो सरस बाद में हिलाती जो वो जूस का गिलास था वो टेबल पे रखती किचन की जाने बढ़ी। यामीन ने फ़ौरन ही ड्राइंग रूम की कबर्ड का एक दराज खोला और उसमें से जो उसने खुद फर्स्ट एड बॉक्स रखा था उनमें से 3 टैबलेट्स निकाली और उस जूस में मिक्स कर दी। इतने में मुलाज़िमा पानी ले आई। यामीन को पानी का गिलास थमाते वो अलीज़ा वाले रूम की जानिब बढ़ी। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता अलीज़ा, अब तुम गई काम से। पानी का गिलास मुँह को लगाते हुए मुस्कुराया था और अब उसका रुख कशिश के रूम की तरफ था। दरवाज़ा खोला तो सामने ही घुटनों के बल सोफ़े के पास बैठी नज़र आ गई। शायद रोते हुए वो वहीं बैठी सो गई थी या जाग रही थी। यामीन धीरे से दरवाज़ा लॉक करता उसके पास आया। वो यामीन को अपने पास आना महसूस कर गई थी। कशिश, उसने धीरे लेकिन मोहब्बत भरे लहजे में पुकारा। कशिश ने धीरे से सर उठाया। आंखें उसकी रोई हुई थीं और कितने ही शिकवे थे उसकी नज़रों में। यूं नीचे क्यों बैठी हो? क्यों आए हैं आप? वो दांत पीसती हुई बोली। तुम्हारे पास ना आता तो कहाँ जाता है? उसी के मुकाबले सोफ़े के साथ टेक लगा के बैठते वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला। वो है ना अलीशा चुड़ैल, आपकी भगोड़ी बीवी,
जिसे आपने हमारे रूम में रखा है। जय वहीं मुंह फेरा उसने तो यामीन उसकी इस नाराज़गी वाले दिल से मुस्कुराया। कैसे जाऊँ अपने ज़िद्दी इश्क को छोड़ के, यामीन ने बहुत से गंभीर लहजे में कहा। तो कशिश की आंखें हैरत से फैल गईं, झटके से पलटी। एक तो वो इश्क है और मेरा है, ऊपर से ज़िद्दी भी और जुनूनी अलग। आप वहीं थे? कशिश ने आंखें फैला के पूछा। अब अपने छोटे से प्यारे से ज़िद्दी इश्क को छोड़ के कहीं और जा सकता हूँ क्या भला? यामीन ने उसे अपनी तरफ धीरे से खींचा तो वो उसके सीने से आ लगी और फिर खुद ही पूरे इस्तेहाक और मान से अपना सर यामीन के सीने पर टिकाया। यामीन ने उसे अपने हसार में ले लिया। छोड़ के जाएं तो सही, जान ना ले लूं, धीरे से कहती हुई यामीन के 14 तबक रोशन कर गई। बहुत जुनूनी बीवी मिल गई है यार, इतना टूट के चाहोगी क्या अंदाज़ा था। यामीन ने इसको रिलैक्स करना चाहा। आप ना बहुत बुरे हैं, कशिश मुंह बना के बोली। ये मेरे छोटे से प्यारे से ज़िद्दी इश्क की आंखों पे इतना जुल्म क्यों? आंखें रोई और सूजी हुई देखी। यामीन ने उसका चेहरा ऊपर की तरफ करके आंखों में देखते बहुत प्यार से पूछा। ये भी आप ही की देन है मेरी यामीन सिकंदर। कशिश ने भी उधार ना रखा। यामीन ने उसे गोद में उठाया और बिस्तर पे लिटाया। चलो आंखें बंद करो और सो जाओ, यामीन ने उसके बालों में उंगलियां चलाते धीरे से कहा। आपने मुझे रूम से निकाला और उस चुड़ैल को रूम में जाने दिया। आंखें मूंदे वो फिर से बोली। कशिश सो जाओ, थोड़ी देर सुबह बात करेंगे। यामीन ने उसे बच्चों की तरह ट्रीट किया। हाँ, ताकि आप दोबारा वापस उसके पास चले जाएं, मुंह उठा के कहती वो यामीन को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। इतना शक? यामीन ने भवें अचकाई। शक की नहीं, यकीन। उसे नींद की वादी में भेज के आप यकीनन उसके पास वापस जाने का इरादा ही रखते हैं ना? कशिश के अल्फाज ने यामीन के दिमाग की बत्ती जला दी। क्या क्या मतलब? यामीन उठ बैठा। मुझे सब पता है, वो इस वक्त बेहोश है और मेरा नहीं ख्याल हमें यहाँ बैठ के टाइम ज़ाया करना चाहिए। चलें, चल के देखते हैं। कशिश फौरन उठी और बाहर निकली। यामीन भी उसी के पीछे आया। अभी मजीद कुछ कहता कि बाकी 3 नमूनों को भी वहाँ चौकन्ना खड़ा देख वो दंग रह गया। मतलब वो चारों ही चौकन्ना थे और यामीन उनको अंडर एस्टिमेट कर रहा था। यही सोचते वो उनके साथ अलीज़ा के रूम की जानिब बढ़ा, जहाँ वो मुकम्मल नींद की आगोश में थी। शी इज़ अनकॉन्शियस, दावर ने उसे चेक करते हुए कहा। डोंट वरी, 3 गोलियां थी, सुबह तक तो होश नहीं आना, अपना काम जारी रखो। समीर ने फ़ौरन से दावर को कहा तो यामीन ने चेहरा मोड़ उस नमूने को देखा। समीर की नज़र भी यामीन की नज़रों से टकराई। नॉट सीरियसली, तुम लोग मेरी मुखबरी करते हो, कैसे जानते हो सब? यामीन के माथे पे तेवरी चढ़ी। कशिश ने लब भींच के समीर को ऐसे देखा जैसे खा जाएगी। वो ऐसे ही आइडिया लगाया। कानों पे खुजाता वो रुख फेर गया। ये रहा मोबाइल। किरण ने दराज के ऊपर से मोबाइल उठाया। गुड दिखाओ। तो कशिश ने उसी से मोबाइल लिया। बट इस पे तो पासवर्ड लगा है, समीर सोचते हुए बोला। तो क्या हुआ? इधर लैपटॉप है ना, पासवर्ड हैक करना तो उसका बाएं हाथ का काम है। कशिश ने भी लुकमा दिया और वो चारों यामीन समेत दावर के रूम की जानिब बढ़े, जहाँ दावर ने अलीज़ा का मोबाइल डाटा केबल से लैपटॉप के साथ अटैच किया और पास वर्ड पे अपना फेवरेट काम करने लगा। अब उसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? कशिश ने यामीन को आंखें फाड़ के देखा तो टोक दिया। हाउ कुड यू डू दैट? सीरियसली, मैं इतने पैसे दे के बाहर से टीम हायर करता हूँ ये सब काम करने के लिए और ये तक नहीं जानता कि एक काबिल टीम मेरे ही घर में मौजूद है। यामीन ने दाद दी। घर की मुर्गी दाल बराबर, समीर ने बर्जस्त कहा। तो दावर ने भी इस बात में हिला दिया। इस सब में कितना वक्त लगेगा? यामीन ने कलाई पे बंधी घड़ी देखते हुए पूछा। 10 से 15 मिनट, तेज तेज हाथ चलाते दावर ने स्क्रीन पे देखते जवाब दिया। इतने में अलीज़ा का फ़ोन बजा तो वो सभी चौकन्ना हुए। ये इस वक्त इसके नंबर पे कॉल आ रही है, क्या करें? समीर ने ही सवाल किया। पिक करो, कशिश की तरफ देखते यामीन बोला। कशिश ने पलकें बार बार झपका के महसूस किया कि उसी को कहा गया और साथ ही कॉल उठाई जाती है। हेलो, एक बुरी खबर है, हयात सिकंदर भाग निकला है। अब क्या करें? मोबाइल से आवाज़ उभरी तो वो सभी चौंके और एक दूसरे को देखने लगे। अब सिर्फ एक ही हुक्म का इक्का बचा है, वो बुड्ढा, उसे अपनी सख्त कैद में रखना। और हाँ, कल हम आएंगे तो बाकी की प्लानिंग करते हैं। तुम बोलती क्यों नहीं? तुम चुप क्यों हो? हेलो, आवाज़ फिर से उभरी। कशिश ने कॉल काट दी और यामीन के पास आई। यामीन लब भेंचे उसे देख रहा था। वो दादाजी की बात, कशिश की आंखें नम हुई। यामीन ने गहरा सांस खारिज किया। कुछ नहीं होगा दादाजी को, यामीन ने यकीन दिलाया। मैं इस अलीज़ा चुड़ैल को छोड़ूंगी नहीं। वो कहते ही गुस्से से बाहर निकलने लगी कि यामीन ने हाथ थाम कर उसे रोक लिया। अभी नहीं, अभी दादाजी उनके कब्ज़े में है। जब तक हम दादाजी तक और बाबा तक नहीं पहुंच जाते, हमें उसकी हर बात माननी पड़ेगी। यामीन ने भी उसकी तरफ देखते हुए
तनबी अंदाज में उसे कहा तो सब दांत पीसते रह गए। ये देखें भाई, दावर ने यामीन को पुकारा। ये तस्वीरें। यामीन सोच में पड़ गया। दादाजी की किडनैपिंग की तस्वीरें किस नंबर से सेंड हुई थी? ये जगह जानी पहचानी सी लगती है, यामीन सोच रहा था, और एकदम से उसे याद आई, ये पुराने कब्रिस्तान की है, कोई मिल रहा है जो बंद पड़ी है। वहीं यामीन ने फ़ौरन जलील को कॉल किया और उसे हिदायत देता मुड़ा। सर, एक और ख़बर देनी थी आपको। जलील भी फ़ौरन बोला। क्या? यामीन चौंका। सर, वो मिस्टर आदिल। जलील ने सारी बात यामीन के गोश गुजार दी। यामीन ने एक नज़र कशिश को देखा जो उसी को देख रही थी। सर, वो मीर विला के इर्द गिर्द अपने आदमियों को भेज चुका है, समीर सर और मैडम को उठवाने के लिए। जलील ने मज़ीद इन्फॉर्मेशन दी। भेजने दो, डर नहीं। यामीन ने कशिश के गिर्द नज़रों का हसार मज़ीद गहरा किया तो वो घबरा के नज़रें फेर गई। उम्मीद है दादाजी मिल जाएंगे, बस दुआ है कि बाबा भी सही सलामत हों, यामीन ने धीरे से कहा। तो सब ने दिल में आमीन कहा। उसके मोबाइल पे जिस नंबर से तस्वीर सेंड हुई थी, वो लास्ट कॉल जिसकी आई थी, वो नंबर्स मुझे निकाल के और यामीन ने दावर को हिदायत दी तो वो फ़ौरन अमल दरामद करने लगा। अब क्या करेंगे अब? कशिश ने धीरे से उसके पास आते हुए पूछा। यामीन ने एक नज़र उसे देखा। इसे ये जायदाद, बिजनेस और पैसा चाहिए। नंबर की दावर से लेते वो कशिश की जानिब मुड़ता संजीदगी से बोला, इसके बाद वो दादाजी को छोड़ देगी तो क्या आप सब कुछ उसके नाम कर देंगे? कशिश को शौक लगा। नहीं, सब नहीं, जो मेरा है, मेरे नाम है, वो कर सकता हूँ। यामीन ने जाते हुए मुड़ के कहा। लेकिन दादाजी मिल जाएंगे ना? तो क्यों? कशिश को हजम ना हो रहा था तो जिरा करने लगी। कशिश, अभी दादाजी मिले नहीं और मैं बाबा और दादाजी की ज़िंदगी का कोई रिस्क नहीं ले सकता। मेरे लिए हर चीज़ से ज़्यादा अहम मेरे अपने हैं। यामीन ने उसे रसान से समझाया। थोड़ा वेट तो कर लें, इतनी जल्दबाजी भी क्या ज़रूरत है? कशिश का मुंह बिगड़ा। कशिश, यू आर इम्पॉसिबल। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि तुमसे बहस करूं, इसलिए। यामीन जज हुआ। आप गलत कर रहे हैं। कशिश भी अपनी बात पे कायम रही। यामीन उसे बस एक टक देखे गया। क्या कशिश के लिए पैसा ज़्यादा ज़रूरी है? वो सोचता रह गया और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। ये बिना अब इस अलीज़ा चुड़ैल के नाम कर देंगे और वो हमें या तो घर से निकाल देगी या यहाँ पे अपना गुलाम बना लेगी, कशिश ने वहीं बैठते दुख से कहा। और यामीन जो वापस पलट के आया था उसकी बात सुन के ठठक गया। दावर, मोबाइल वापस रखो अलीज़ा का। उसे किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। उम्मीद है दादाजी सुबह तक मिल जाएंगे, मैं भी जा रहा हूँ। कशिश को नज़रअंदाज करते वो दावर से कह के मुड़ा कि कशिश फिर से सामने आ गई। आपके साथ मैं भी जाऊंगी। एक जिद थी उसके अंदाज में जो यामीन को मज़ीद गुस्सा दिला रही थी। हाथ से पकड़ा और उसे वापस वहाँ उसी के रूम में ले आया और दरवाज़ा लॉक किया। तुम यहीं रहोगी और कोई भी किसी भी किस्म की शरारत नहीं करोगी, समझी? यामीन ने उसके करीब होते उसको तनबीह की, जबकि आगे वो भी माथे पे तेवरी चढ़ाई यामीन को घूर रही थी। मैं आपके साथ जाऊंगी। वही जिद। कशिश, हर बात पे ज़िद अच्छी नहीं होती। आगे इस आदिल की मुसीबत को भी गले में डाल लिया है। गुस्से से झंझलाते हुए वो कशिश को आदिल वाली बात भी कह गया। क्या क्या मतलब? कशिश ने हैरत से उसे देखा। तुम सारे मतलब छोड़ो और मेरी बात गौर से सुनो। मेरी इजाज़त के बिना घर से बाहर नहीं निकलोगी और ना ही किसी किस्म का पंगा लोगी किसी से। यामीन ने धीमे लहजे में उसे फिर से समझाया। इतनी हिदायतें दे रहे हैं और आपको पता भी है ना मैंने सुनना नहीं तो साथ ले क्यों नहीं जाते? कशिश में फिर भी जिद थी और बोली। यामीन ने गहरा सांस खारिज किया। अगर हम दोनों एक साथ घर से गायब हुए तो लिज़ा को शक हो जाएगा। और तो अच्छा, अब उस चुड़ैल की वजह से मुझे साथ लेके नहीं जा रहे? डरते हैं उससे? कमर पे हाथ बांधे वो लड़ने मरने को तैयार हुई। ऐसा कैसे सोच लेती हो यार? यामीन ने हाथ मसला और मोबाइल पे कॉल आती बिकी और बात करने लगा, जबकि कशिश अपना गुस्सा कंट्रोल करने लगी। कशिश, यामीन ने उसे पुकारा। मैंने आपसे कह दिया कि मैंने जाना है, मतलब जाना है। वो बात काट के बोली। वैसे भी उसके सामने तो आपने मुझे एक जालिम शौहर की तरह रूम में बंद किया, तो समझे हीर दीवार में चिनवा दी गई। अब उसे क्या पता चलेगा कि आप मुझे साथ लेके गए हैं? कशिश ने लंबा खासा बयान दे दिया। यामीन सोच में पड़ गया। एक मिनट, दीवार में अनारकली को चुनवाया था, ये हीर कहाँ से आ गई? यामीन को उसकी मिसाल हजम नहीं हुई। ये अब बाद में क्लास ले लेना, अभी चलें, दादाजी को बचाना है। कशिश ने फ़ौरन बात को काटा तो वो उसकी जल्दबाजी देखता उसकी ज़िद के आगे हार मानता उसे साथ लिए बाहर निकला। भाई, हम भी साथ जाएंगे। दावर और समीर भी सामने आ गए। बाकियों को भी बुला ला, उसमें करने जा रहे हैं ना, कोई रह ना जाए। यामीन ने मीठा सा तंज किया तो कशिश ने उन्हें ना साथ जाने का इशारा किया। अगर सब चले जाएंगे तो उस चुड़ैल का ध्यान कौन रखेगा? कशिश ने दांत पीसते हुए कहा। चलें, उनसे कहती आंख विंक करती यामीन का हाथ थामे बाहर निकली। यामीन गार्ड्स और सिक्योरिटी गार्ड्स को हिदायत देता गाड़ी की जानिब बढ़ा, जहाँ वो कशिश को लिए गाड़ी में बैठा। 2 गाड़ियाँ मज़ीद सिक्योरिटी के साथ थीं।
اب وہ اسی پرانے قبرستان کی طرف گامزن تھے۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا اور عنائشہ اس کے ارد گرد ہی منڈلا رہی تھی۔ گھڑی کی طرف ہاتھ بڑھائے تو عنائشہ نے جھٹ سے اٹھا کے اس کے سامنے کر دی۔ حاذق نے ایک نظر اسے دیکھا اور گھڑی تھام لی۔ جتنی دیر وہ پہنتا رہا وہ بالوں کو کنگھی کرتا رہا اور پاس کھڑی میٹھی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ حاذق نے پرفیوم کا سپرے کیا تو اس نے آنکھیں بند کیے وہ خوشبو اپنے اندر اتارتی محسوس کی۔ حاذق نے بھی موقع ملتے دیکھ ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی، لیکن جلد ہی رخ پھیر کر صوفے پہ بیٹھ گیا۔ شوز پہنتا ایک بار پھر وہ چونکا جب عنائشہ نے اسے شوز پہنانے چاہے۔ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو اسے۔ حاذق کے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ عنائشہ کا ہاتھ پیچھے کیا۔ پلیز کرنے دیں۔ وہ سر جھکائے بولی تو حاذق خود بھی کھڑا ہوا اور اسے بھی کھڑا کیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ یہ اگر تم یہ سب سمجھ رہی ہو تم میرے دل میں وہ پہلے والا مقام حاصل کر لو گی یہ سب کر کے، تو میں ایسا نہیں چاہتی حاذق۔ میں جانتی ہوں میں نے غلط کیا، بنا کسی ٹھوس وجہ کے آپ کو ڈچ کیا، آپ سے علیحدگی اختیار کی، لیکن میں کیا کروں اب کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کی بے رخی مجھے تکلیف دے رہی ہے۔ اس کی آنکھوں کے آنسو حاذق کے دل کو پسیج رہے تھے۔ وہ اپنے فیصلے پہ قائم نہیں رہ پا رہا تھا۔ ہاں تھوڑی بہت تو سزا بنتی تھی جو وہ اسے دے رہا تھا، لیکن یوں اسے روتا دیکھ کے وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ حاذق آپ بہت اچھے ہیں، شاید میں آپ جتنی اچھی نہیں، میں آپ کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ آپ تو بہت اچھی لڑکی ہو۔ اور کہہ نہ پائی۔ آنسوؤں نے مزید کچھ کہنے جوگا نہیں چھوڑا تھا اس کی بات پہ۔ حاذق نے لب بھینچے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ شاید ایک وقت آئے گا آپ مجھے چھوڑ دیں گے، اور میں محبت ختم نہیں کرنا چاہتی، نہ ہی آپ سے دور جانا چاہتی ہوں، لیکن پھر سوچتی ہوں دوری کی اذیت فقیری کی اذیت سے ذرا کم تکلیف دہ ہوگی۔ وہ نین کٹورا آنکھیں حاذق پہ اٹھیں تو حاذق کا دل ہی لے ڈوبی۔ حاذق نے آگے بڑھ کے اسے اپنے سینے سے لگایا اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کب سے وہ ان باہوں کے لیے تڑپ رہی تھی، ان پناہوں میں آنے کے لیے۔ حاذق نے بہت مضبوطی سے اسے اپنے احصار میں لیا تھا۔ عنائشہ آج تو کر لی ہے بات دور جانے کی، آئندہ کی تو جان سے مار ڈالوں گا، کہتے ہی وہ عنائشہ کو جنونی سا لگا۔ آپ مجھ پہ اعتبار نہیں کرتے، منہ پسورتے ہوئے اس سے کہا۔ حاذق نے اس کے آنسو صاف کیے۔ اعتبار محبت کی پہلی سیڑھی ہے عنائشہ، اگر اعتبار نہ ہوتا تو پیار کیسے کرتا؟ بہت نرم اور پیار بھرے لہجے میں کہا۔ عنائشہ کی تو حیرت سے آنکھیں ہی پھیل گئیں۔ مطلب جو آپ نے رات کو کہا وہ سب؟ تم نے تھوڑا تنگ کیا 8 ماہ، پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈتا رہا اور تم کسی کہنے پہ بنا سوچے سمجھے مجھ سے دور ہو گئی، ایک بار بھی مجھ سے نہ پوچھا کہ حقیقت کیا ہے۔ وہ تو میں تمہاری مما سے نہ ملا ہوتا تو شاید کبھی جان ہی نہ پاتا۔ حاذق نے آج وہ بات کہہ ہی دی جسے وہ اتنے عرصے سے چھپا رہا تھا۔ ہاں وہ آبدہ آنٹی سے ملا تھا عنائشہ کی غیر موجودگیوں میں، اور انہوں نے ہی تو اسے راہ دکھائی تھی، عنائشہ کے بارے میں تفصیل بتائی تھی اور کہا تھا کہ وہ اس کی سگی ماں کو ڈھونڈنے میں اس کی مدد کریں۔ نام اور بائیو ڈیٹا سب بتایا۔ وہ اپنی بہن کو کیسے بھول سکتی تھی؟ ہاں ان کا ایڈریس نہیں جانتی تھی۔ وہ عنائشہ کو اکیلا اس دنیا میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی تھی، جبکہ وہ جانتی تھیں کہ انہیں بلڈ کینسر ہے، اور وہ بھی آخری سٹیج پہ۔ اس دن چائے بنانے کے لیے وہ کچن کی جانب بڑھیں تو غیر ارادی ہی صحیح حاذق عنائشہ کے روم کی جانب۔ یہ تھی تو ایک غیر اخلاقی حرکت، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ عنائشہ کو ڈائری لکھنے کا شوق تھا، اور وہ اپنی زندگی کی ہر بات ڈائری میں لکھتی تھی۔ حاذق کو زیادہ محنت نہ کرنی پڑی۔ ایک دراز کے اندر سے اسے ڈائری مل گئی جسے وہ چھپا کے لے آیا۔ اسے پڑھنے کے بعد ہی حاذق کو ساری سچائی پتہ چل گئی تھی، لیکن عادل کے ساتھ شادی پہ حامی بھرنے پہ حاذق کو بے پناہ غصہ آیا کہ بجائے سچائی بتانے کے وہ پھر سے اس سے دور جا رہی تھی۔ میں نے کبھی دھیان ہی نہ دیا کہ میری ڈائری میرے پاس نہیں ہے، عنائشہ دھیرے سے بولی۔ عنائشہ مجھ سے جب جب تم نے دور جانے کا سوچا مجھے تب تب تم پہ غصہ آیا، اور تب تو بہت زیادہ جب بجائے مجھے سچائی بتانے کے تم نے عادل کے رشتے کے لیے ہاں کی۔ عنائشہ نے سر جھکایا ہوا تھا اٹھایا۔ عنائشہ تم پھر ایک بار مجھ پہ بھروسہ نہ کیا۔ مما پاپا کو منانا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن تمہاری بے وفائی۔ میں بے وفا نہیں حاذق، عنائشہ تڑپ ہی گئی اس کی بات پہ۔ ہاں جانتا ہوں، لیکن جدا تو ہونے کا سوچا نا۔ وہ کشش کے نام پہ حاذق کا دل نرمی لے آیا۔ بنا کسی رشتے کے تم نے اس کی پرواہ کیے ان سے بنا کسی رشتے کے بنا کسی کی پرواہ کیے اس نے ان کا ساتھ دیا اور انہیں ملوایا۔ ایسے ہمدرد لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں جو آپ کو سمجھیں اور بنا کسی غرض کے آپ کی مدد کریں، وہ بھی بنا آپ کو بتائے۔ دروازے پہ نوک ہوا تو دونوں چونکے۔ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ دانی اور ہانی نے منہ نکالتے مسکینی صورت بنا کے پوچھا۔ عنائشہ آنسو صاف کرتی پیچھے ہٹی۔ آ جاؤ یار، حاذق نے موبائل اٹھاتے سرسری انداز میں کہا۔ ہم نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ دانی کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ حاذق نے ایک محبت بھری نظر عنائشہ پہ ڈالی۔ اب کر تو دیا ہے، خیر بتاؤ کیا ہوا؟ حاذق نے والیٹ پاکٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ ہم نہ پلان کر رہے تھے کہ آپ کے ساتھ کہیں گھومنے چلیں۔
اس سے پہلے کہ آپ دبئی کی اڑان بھریں، دانی نے مسکان بہتے ہوئے پوچھا۔ ایک کام کرو، اپنی آپی سے پوچھو، جہاں جانا ہو مجھے بتا دینا، میں آ جاؤں گا۔ ابھی آفس جانا بہت ضروری ہے، یمین بھی نہیں ہے تو جلدی جانا ہے، اور کوشش کروں گا۔ عائشہ کی طرف پیار سے دیکھا۔ جلدی آ جاؤں، اللہ حافظ۔ نظروں سے ہی اسے پیار دیتے وہ باہر کی جانب نکلا، جبکہ دانی اور ہانی اب عائشہ کے ارد گرد ہو لیے تھے۔ حیات صاحب وہاں بھاگ نکلے تھے، لیکن ان پہ کافی تشدد کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو چلنا بھی محال ہو رہا تھا، لیکن وہ واپس نہیں جا سکتے تھے۔ انہوں نے کڈنیپرز کو کہتے سنا تھا کہ ان کے والد کو بھی انہوں نے قید کیا ہوا ہے۔ وہ اپنے والد کو ڈھونڈنا چاہتے تھے ہر حال میں، اور وہ ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ ان کے پاس کوئی موبائل بھی نہ تھا کہ وہ یمین کو اطلاع دے دیتے۔ سنسان اور بیابان علاقہ، دور دور تک کوئی نہ تھا کہ وہ مدد لے لیتے۔ زخموں سے چور وہ ایک جگہ تھک کے بیٹھ گئی۔ اللہ مدد فرما، تو جانتا ہے میں نے جان بوجھ کے کچھ نہیں کیا، سب انجانے میں ہوا، اور میری کوئی غلطی بھی نہیں، تو میری مدد کر۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اپنی بے بسی میں۔ وہ جو کل تک اکڑ کے چلتے تھے آج بے بس ہوئے تھے اللہ کے آگے۔ اسی اثناء میں انہیں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، تو وہ وہاں سے فوراً اٹھے اور ایک طرف لڑکھڑا کر چلنا شروع کر دیا۔ ان کی گاڑی ابھی راستے میں ہی تھی کہ یامین کو محسوس ہوا کہ ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ اس نے سیکورٹی گارڈ کو الرٹ کیا اور اپنی گن نکال کے چیک کی، یہ بھی ہے اس کے پاس۔ کشش کی آنکھیں چمکی۔ یامین نے ایک نظر ہی دیکھا ہوگا کہ ان کی گاڑی ان بیلنس ہوئی۔ یہ کیا ہوا؟ یامین نے ڈرائیور سے پوچھا، جو گاڑی کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ سر، کسی نے گاڑی کا ٹائر پنکچر کر دیا ہے، گاڑی روکو۔ یامین نے فوراً حکم دیا، لیکن سر گاڑی روکنا خطرے سے خالی نہیں۔ ڈرائیور نہ مانا۔ تمہیں جتنا کہا ہے وہ کرو۔ یامین نے اس کی بات پہ سختی سے کہا، تو اس نے سامنے دیکھتے ایک جھٹکے سے گاڑی کو روکا۔ ساتھ ہی 3 بلیک کلر کی گاڑیاں کھڑی تھیں، اور ان کے آگے کچھ آدمی بھی کھڑے تھے، جیسے انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ بہت مطمئن انداز تھا۔ کشش نے یامین کو دیکھا، وہ کیا کرنے والا ہے اندازہ لگانا چاہا۔ یامین پہچان گیا تھا، وہ اور کوئی نہیں عادل کے بندے تھے، اور سامنے ہی یامین کو وہ بھی کھڑا نظر آ گیا تھا۔ گاڑی رکتے ہی وہ کشش کی جانب مڑا۔ کشش، کچھ بھی ہو جائے گاڑی سے باہر مت نکلنا، آپ باہر مت جائیں۔ کشش کو کچھ برا ہونے کا احساس ہوا۔ یامین نے کشش کی بات نظر انداز کرتے ہوئے ڈرائیور کو ہدایت دیتا باہر نکلا، جبکہ گن بھی اس نے ساتھ رکھی تھی۔ اس کے نکلتے ہی گاڑی لاک ہو گئی۔ کشش نے ڈور اوپن کرنے چاہے، لیکن بے سود عادل یامین کو دیکھتا ہوا سامنے آیا۔ ایک طرف یامین اپنے ساتھیوں سمیت کھڑا تھا، تو دوسری طرف عادل۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے مد مقابل تھے۔ پھر یامین، سکندر، میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، لیکن جسے تم پروٹیکٹ کر رہے ہو مجھے وہ چاہیے، اسے میرے حوالے کر دو، میں تمہیں جانے دوں گا۔ عادل نے اونچی آواز میں اپنا مطالبہ بیان کیا۔ یامین نے سر جھٹک کر نفی میں سر ہلایا اور دھیمی ہنسی ہنسا۔ عادل، تم جسے مانگ رہے ہو وہ یامین سکندر کی سانسیں ہیں، اور اپنی سانسوں کو کون کسی اور کو سونپتا ہے؟ یامین کا لہجہ مضبوطی لیے ہوئے تھا۔ عادل منہ دیکھتا رہ گیا۔ اس نے جو میرے ساتھ کیا اس کی تو اسے سزا ملے گی، بھلے وہ تمہاری سانسیں ہوں۔ عادل نے بھی اٹل لہجے میں کہا۔ اس نے 2 پیار کرنے والوں کو ملوایا۔ یامین نے کشش کا دفاع کیا۔ اس نے میری جگ ہنسائی کی۔ دو جواب آیا۔ مانا کہ اس کا طریقہ غلط تھا، لیکن اس کی نیت صاف تھی۔ یامین نے دھیمے لہجے میں کہا، میری یامین نیتیں کون دیکھتا ہے؟ تم نہیں جانتے جب سے یہ سب ہوا بنا کسی قصور کے آج تک میرے خلاف ہیں کہ میں نے جان بوجھ کے عادل دکھی تھا۔ میں نے سب کو یقین دلانا چاہا، لیکن کسی نے نہیں کیا۔ تب میں نے قسم کھائی، جو بھی قصوروار ہے، جس نے مجھے کڈنیپ کر کے یہ ساری سازش کی، اسے موت کے گھاٹ اتاروں گا اپنے ہاتھوں سے۔ عادل نے لہجے کی سختی یامین نے محسوس کی۔ ٹھیک ہے، اگر تم سزا دینا چاہتے ہو تو مجھے دے دو، کیونکہ میرے ہوتے ہوئے تم اس تک تو کیا اس کے بال تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے لیے اس عمل کی سزا میں لینے کے تیار ہوں۔ یامین نے فوراً فیصلہ لیا۔ اگر کشش کا قصور نہ ہوتا تو وہ عادل کو اس کی اوقات یاد دلا دیتا، لیکن وہ جانتا تھا کشش نے غلط کیا تھا اس کے ساتھ۔ عادل قہقہہ مار کے ہنسا۔ اف، یہ محبت بندے کی جان ہی لے لیتی ہے، سوچ لو، یامین جان بھی جا سکتی ہے۔ عادل نے وارن کیا۔ یامین نے آنکھیں موندتے اپنے اندر ٹٹولا تو صرف کشش ہی ملی اور مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ یامین نے گن نیچے گرا دی اور پلٹ کر ایک نظر گاڑی میں بیٹھی حیرت کی مورت بنے کشش کو دیکھا۔ کشش کا دل بہت بری طرح دھڑکا۔ اسفند، کشش گاڑی سے باہر نہیں آنی چاہیے۔ اپنے ایک گارڈ کو پاس بلاتے سرگوشی کے انداز میں کہا، سر پلیز، وہ آپ کو مار۔ اسفند بے بسی سے بولا، پرواہ نہیں یار، لوگ محبت میں جان دیتے ہیں، میری یامین کی عشق میں جان چلی جائے تو کیا غم۔ یامین کا نہ لہجہ ڈگمگایا نہ ہی اس کے قدم۔ تم سے جو کہا ہے وہی کرنا، سمجھے؟ یامین کے لہجے میں ایک بار پھر سختی تھی۔ وہ لب بھینچتے رہ گیا۔ سبھی گارڈ پیچھے ہٹ گئے۔ یہ میری یامین سکندر کا حکم تھا، اسے اتنا مارو کہ یہ مر جائے۔ عادل کی اونچی اور کرختہ آواز کانوں میں پڑی
اور عادل کے آدمی آگے بڑھے اور ایک نے یامین کے منہ پہ مکہ مارا اور وہیں کھڑا ذرا سا اپنی جگہ سے ہلا۔ خون کی ایک بوند اس کے ہونٹوں سے بہی جسے اس نے انگوٹھے سے صاف کیا۔ دوسری طرف گاڑی میں بیٹھی کشش تڑپ ہی تو گئی کہ کیا ہو رہا ہے باہر، پلیز کھولو دروازہ۔ کشش بری طرح مچلی تھی اور ڈرائیور سے دروازہ کھولنے کی ضد کر رہی تھی۔ معاف کیجیے میڈم، سر کا حکم نہیں، ڈرائیور نے صاف منع کیا، جبکہ سامنے اس کی نظروں کے یمین اس سے مار کھائے جا رہا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، وہ انہیں مار رہے ہیں، دروازہ کھولو۔ کشش اونچی آواز میں چلائی، ساتھ میں بار بار دروازہ کھولنے کی ناکام کوشش بھی کر رہی تھی جو لاک تھا۔ آنسو بہے گالوں میں گرتے جا رہے تھے۔ دروازہ کھول لو، اللہ کا واسطہ ہے کھول دو، وہ دیکھو ان کی حالت، پلیز کھول دو۔ کشش منت پر اتر آئی لیکن ڈرائیور بھی ضبط کیے بیٹھا رہا۔ اپنے مالک کا حکم ٹالنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ ایک اور وار ہوا اور یامین زمین پہ گرا۔ وہیں کشش کا سانس رکا، آنکھیں پوری کی پوری کھلتی چلی گئیں۔ یامین کی آنکھیں بند ہوتی دیکھی اس کا سارا جسم لرزا۔ نہیں انہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ ادھر ادھر دیکھا اور ڈرائیور کے ساتھ والی فرنٹ سیٹ کی جانب بڑھی اور سامنے سب چیک کرنے لگی۔ ڈرائیور اسے یوں کرتا دیکھ حیرت زدہ ہوا۔ میم کیا کر رہی ہیں؟ میں نے روکنا چاہا لیکن کشش کو اپنی مطلوبہ چیز مل گئی، وہ گن تھی جسے یامین کو ایک بار کشش نے رکھتے دیکھا تھا۔ میم ڈونٹ ڈو دس، آپ مجھے جان سے بھی مار ڈالیں تو بھی، ڈرائیور نے فوراً سے کہا۔ تمہیں نہیں خود کو؟ کشش نے کنپٹی پہ پسٹل رکھا۔ اگر میرے 3 گننے تک تم نے دروازہ نہ کھولا تو میری موت کے ذمہ دار تم ہوگے۔ کشش کا لہجہ اتنا مضبوط تھا کہ ایک لمحے کو ڈرائیور سوچ میں پڑ گیا۔ میم ایسا نہیں کر سکتی آپ، گن مجھے دیں۔ ڈرائیور نے گن لینی چاہیے۔ نو 2، کشش پیچھے ہٹی۔ 3، کشش نے گن کے ٹریگر پہ انگلی سے دبا ڈالا جبکہ نظروں میں صرف اور صرف یامین تھا۔ رکے میم، ڈرائیور ہار مان گیا اور دروازہ کھول دیا۔ کشش 1 منٹ کی بھی دیری کیے بنا گاڑی سے نیچے اتری اور یامین کی طرف بھاگی، اس کا سر اٹھا کے گود میں رکھا۔ رونے کی وجہ سے اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ یامین اب ٹھیک، وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ یامین جس کا دماغ معاف ہوتا جا رہا تھا۔ کشش کی آواز سماعت سے ٹکرائی تو دماغ فوراً سے جاگا اور دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ کشش جاؤ، وہ درد ضبط کرتا بمشکل بولا۔ کشش نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں ایسا کیوں؟ میم چلیں یہاں سے۔ اسفند آگے بڑھا۔ خبردار جو مجھے چھوا بھی تو۔ کشش نے روتی آنکھوں سے اسے ڈپٹ کے رکھ دیا۔ یامین نے اسفند کو اشارہ کیا۔ وہ کشش کو لے کے جایا۔ آپ نے کیوں کھائی مار؟ کشش نے یامین کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے بہت پیار اور پرواہ سے پوچھا۔ واہ کیا محبت ہے، ایک محبت میں مرنے کو تیار ہے اور دوسرا اس کی تکلیف سے اپنے آپ ہی مر جائے گا۔ عادل نے مذاق اڑاتے ہوئے تالیاں بجائیں۔ میم پلیز چلیں، اسفند نے بے بسی سے کہا۔ رکو، کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ عادل نے اپنے آدمیوں کو روکا۔ چلو ایک ڈیل کرتے ہیں۔ ڈیل سمجھتے ہو؟ ڈیل، عادل نے یامین کو دیکھتے شاطرانہ انداز میں کہا جبکہ کشش نے ایک سخت نظر اس پہ ڈالی۔ اس کی نظر میں ایک تنبیہ تھی جسے عادل نے نظر انداز کر دیا اور ایک وہ غلطی کر گیا، وہ نہیں جانتا تھا کہ سامنے کوئی عام لڑکی نہیں کشش ہے، کشش یامین سکندر۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنا سر بھاری بھاری سا لگا۔ ہاتھ سر پہ لے جانا چاہا لیکن نہ لے جا پائی۔ ایک بار، 2 بار، 3 بار، لیکن اس کا ہاتھ سر تک نہیں جا پا رہا تھا۔ دھیرے سے آنکھیں کھولی تو خود کو اندھیرے کمرے میں پایا، ہاتھوں کو بندھا ہوا پایا۔ علیزہ کے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ ہاؤ کوڈ یو ڈو یامین؟ دھیرے دھیرے وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اتنے میں کمرہ میں روشنی ہوئی۔ سامنے ان تینوں کو دیکھتے اس کے ماتھے پہ بل آئے اور وہ تینوں کھڑے اسے اچھا خاصا گھور رہے تھے۔ تم لوگ مجھے یہاں باندھ رکھا ہے، کھولو مجھے، علیزہ چلائی۔ سمیر نے کان صاف کیا۔ آہستہ بھابھی صاحبہ، گلا بیٹھ جائے گا۔ مذاق اڑایا۔ سمیر، یہ ہماری بھابھی نہیں ہے۔ کرن نے سمیر کو ڈپٹا۔ واقعی یہ تو کسی کی بھی کچھ نہیں ہو سکتی بگوڑی، سمیر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو۔ علیزہ کو بگوڑی لفظ پہ پھر سے غصہ آیا۔ ایک بات بتاؤ علیزہ چڑیل، تم تو دفع ہو گئی تھی تو واپس کیوں آئی؟ سمیر نے سوچتے ہوئے علیزہ کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ اوہ، تمہیں نہیں پتہ چلا؟ لالچ، پیسے کا لالچ اسے واپس لے کے آیا۔ داور نے بھی لقمہ دیا۔ بھوکی چڑیل، سمیر نے چڑھاتے ہوئے کہا۔ سمیر، بری بات چڑیل نہیں کہتے، کرن نے مصنوعی انداز سے ٹوکا۔ میں تم لوگوں کا خون پی جاؤں گی۔ علیزہ جھٹ پٹائی۔ دیکھا، سمیر نے علیزہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ خون پینے کی بات کر رہی ہے، اور خون کون پیتی ہے؟ چڑیل تو یہ چڑیل ہی تو ہے۔ سمیر نے انفارمیشن میں اضافہ کیا۔ ویسے اب اس کا کریں کیا؟ داور سوچ میں پڑ گیا۔ پنکھے سے الٹا لٹکا دیتے ہیں، خودکشی کا کیس ڈال دیں گے۔ سمیر نے مشورہ دیا۔ نہیں، اس طرح ہم پھنس جائیں گے، اسے نہ کسی گہرے دریا میں پھینک دیتے ہیں، وہیں مر جائے۔ کرن نے نفرت سے کہا۔ لیکن وہاں کوئی جانور کھا گیا اسے تو یہ بچ جائے گی تو؟ سمیر کو یہ آئیڈیا بھی پسند نہ آیا۔ ایک کام کرتے ہیں، اس پہ چوہے چھوڑ دیتے ہیں، اسے نوچ نوچ کے کھائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا لالچ بھی مر جائے گا۔ داور نے آئیڈیا دیا۔ ان سب کے آئیڈیاز سن کے علیزہ ایسے ہی مرنے والی ہو گئی
کیا کیا کہے جا رہے ہو؟ اس نے جھرجھری لی۔ بچنا چاہتی ہو؟ سمیر اور کرن کو مزید آئیڈیاز شیئر کرتا دیکھ داور نے علیزہ کے قریب آتے رازداری سے پوچھا۔ اس نے آنکھیں پھیلائیں۔ ایک ہی صورت ہے بچنے کی، دادا جی کا پتہ بتا دو اور خود کو قانون کے حوالے کر دو۔ داور کی بات پہ علیزہ مسکرائی۔ مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے جبکہ وہ بڈھا میرے قبضے میں ہے، تم لوگ میرا کچھ نہیں چٹاک داور نے ایک زوردار چمٹا اس کے منہ پہ جڑ دیا۔ ایک لمحے کو سب ہی چپ ہو گئے۔ خبردار، جو میرے دادا جی کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط بولا ہو تو یہیں جان لے لوں گا تمہاری۔ داور بے انتہا غصے میں آ گیا۔ کرن نے اسے بازو سے پکڑا اور کچھ بھی مزید کرنے سے روکا۔ ڈونٹ وری برو، پولیس بس آتی ہوگی، باقی کا کام خود کر لیں گے۔ سمیر نے بھی اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ پولیس؟ علیزہ گھبرائی۔ چھوڑو مجھے۔ وہ ایک بار پھر سے تڑپی۔ حاذق بھائی کو فون کرو۔ کدھر وہ رہ گئے ہیں؟ کرن نے سمیر سے کہا تو وہ فون کرنے لگا۔ اتنے میں باہر شور ہوا۔ وہ تینوں چونکے۔ لگتا ہے اس کی باقی کی چلیاں آ گئیں۔ سمیر نے خوش ہوتے ہوئے کہا ٹھیک ہے کرن تم یہیں رکو، ہم باقیوں کو بھی یہیں لے کے آتے ہیں۔ داور کرن سے کہتا سمیر کے ساتھ باہر نکلا۔ مجھے کھولو لڑکی، ورنہ تم سب پچھتاؤ گے۔ علیزہ نے کرن کو دھمکایا لیکن اس نے بھی ناک پہ اسے مکھی اڑائی۔ کون ہو اور کیسے اندر گھستی چلی آ رہی ہو؟ اسویرا بیگم کو یوں کسی عورت کو اندر دیکھتا ہوا سخت غصہ آیا۔ مالکن ہو اس گھر کی، حیات اسکندر کی بیوی ہوں اور یہ حیات اسکندر کی بیٹی فریدہ نے اپنا تعارف کروایا، ساتھ ہی اپنی بیٹی مدیحہ کا۔ بکواس بند کرو، جھوٹ بول رہی ہے یہ۔ اچانک حیات صاحب کی آمد نے وہاں موجود سبھی لوگوں کو چونکا دیا۔ بڑے بابا، سمیر چلایا۔ بابا! داور بھی بھاگتا ہوا آیا۔ بابا یہ سب کیسے؟ حیات صاحب کو زخمی حالت میں دیکھ داور تڑپ ہی تو گیا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، اس عورت کو پکڑو، یہ چال باز عورت ہے، انہوں نے فریدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جبکہ فریدہ اور مدیحہ حیات صاحب کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھیں۔ انہیں یقین نہ آ رہا تھا کہ ان کا پلان یوں فیل ہو جائے گا۔ بس بہت ہو گیا، اب تو جھوٹ بولنا بند کرو اور بتا دو سب کو کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ فریدہ نے ایک اور چال چلی اور اپنی بات پہ قائم رہی۔ سویرا بیگم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ حیات صاحب نے ایک نظر سویرا کو دیکھا اور پلٹ کے فریدہ کو۔ ہاں کی تھی تم سے شادی، بھول تھی وہ میری زندگی کی سب سے بڑی ایک بے عزت کو عزت دینی چاہیے تھی میں نے، لیکن عزت کہاں راس آتی ہے ایک طوائف کو۔ حیات صاحب کے سخت الفاظ وہاں موجود سبھی کو گنگ کر گئے اور اپنی اس بے عزتی پہ فریدہ آپے سے باہر ہو گئی۔ اپنی زبان کو لگام دو حیات، ورنہ کیا کر لوگی تم؟ بولو۔ حیات صاحب غصے سے آگے بڑھے۔ تم میری بیوی تھی، طلاق ہو چکی ہے ہماری اور حق مہر کی رقم سے کہیں زیادہ تمہیں دے چکا ہوں۔ باقی رہ گئی اس لڑکی کی بات، تو اس کا باپ کون ہے یہ تم بھی جانتی ہو اور میں بھی۔ حیات صاحب کو آج تک اب غصے میں کہنے نہیں دیا تھا، لیکن ان کی بات پہ فریدہ پیچ و تاب کھا کے رہ گئی۔ مدد کے لیے نظریں ادھر ادھر دوڑائیں کہ شاید علیزہ نظر آ جائے۔ مما، اس سے پہلے کہ یہاں ہم دھر لیے جائیں، نکلیں یہاں سے۔ مدیحہ نے سرگوشی کی۔ دونوں ماں بیٹی باہر کی جانب بھاگیں لیکن سامنے سے آتے حاذق سے ٹکرائیں۔ حاذق کے ساتھ پولیس بھی تھی۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے مما جان، آپ کو لے جانے کے لیے شاہی سواری آ گئی ہے، لے جائیں انہیں۔ فریدہ کو پولیس کے حوالے کرتے اچھا خاصا طنز بھی کیا۔ بیٹا اسے کہیں مت جانے دینا، اس نے علیزہ کے ساتھ مل کے تمہارے دادا جی کو کڈنیپ کیا ہے، پوچھو اس سے کہاں ہیں وہ۔ حیات صاحب نے روکا تو حاذق نے حیرانی سے فریدہ کو دیکھا۔ کتنا گر گئی ہیں آپ، اچھی۔ حاذق کو جان کے دکھ ہوا۔ ڈونٹ وری بابا، دادا جی مل جائیں گے، یامین بھائی گئے ہیں انہیں لینے۔ داور نے ان کی تسلی کروائی۔ کب گئے ہیں وہ؟ حیات صاحب کا دل دھڑکا۔ رات کو ہی پتہ چلی تھی ان کو لوکیشن، تو رات کو ہی نکل گئے تھے۔ سمیر نے بھی تسلی کروانا چاہیے، اب تک تو واپس آ جانا چاہیے تھا، کہیں وہ خود مشکل میں تو نہیں۔ حاذق کو یامین کی ٹینشن ہوئی۔ حاذق نے یامین کو کال ملائی۔ نمبر بند ہے، حاذق پریشانی سے بولا۔ پولیس فریدہ اور مدیحہ کو پکڑ کر لے جا چکی تھی لیکن انسپکٹر علی شیر وہیں تھا۔ ڈونٹ وری، ہم انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، انسپکٹر نے تسلی کروائی۔ حاذق نے اسفند کو کال ملائی لیکن بے سود، اسے یامین کو لے کے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ اب تھوڑا سا پیچھے جائیں، رات کے اس پہر جہاں کشش یامین اور عادل کے بیچ دیوار بن کے کھڑی تھی۔ ڈیل؟ کیا ڈیل لوگے تم؟ ہاں اب کی بار روتے غصے سے پوچھا عادل۔ ایک لمحے کو اس کی آنکھوں کے ڈوروں میں کھو ہی گیا۔ تم جیسے لوگ ڈیل ہی کرنا جانتے ہیں، محبت کرنا نہیں، کشش نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ عادل خاموشی سے اسے دیکھتے گیا۔ یو نو ڈیٹ، مجھے بھی کہیں نہ کہیں لگا کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، جو بھی تھا تمہارا دل نہیں توڑنا چاہیے تھا، اس لیے سوچا تم سے مل کے تم سے معافی مانگوں گی، لیکن میں غلط تھی، تم تو بات کرنے کے لائق بھی نہیں، اور جو بھی ہو تمہارے ساتھ جو بھی ہوا اچھا ہوا، یو ڈیزرو اٹ۔ کشش بنا کسی لحاظ کے اسے اچھا خاصا لتاڑ کے رکھ چکی تھی، جب کہ اس کی آنکھوں کے لال ڈوروں میں عادل کو اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ یامین جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا تھا، عادل کی آنکھوں کا مفہوم اس سے چھپا نہ رہ سکا، دھیرے دھیرے چلتا کشش کے پاس آیا۔ عادل جو بے اختیار روتا ہاتھ بڑھا کے کشش کے گال پہ بہتے آنسوؤں کو چھونا چاہا، اس ہاتھ پہ یامین کی گرفت مضبوط، گرفت پہ وہ سٹ پٹایا۔ کشش نے بھی روئی آنکھوں سے اپنی یامین کو دیکھا جس کی وہ سیلی آنکھیں عادل پہ ٹپکی تھیں۔
خبردار، یہ غلطی بھول کے بھی نہ کرنا۔ یمین شیر کی طرح کرایا۔ عادل نے لب بھینچے اور اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑایا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا وہ دل پہ بوجھ سا محسوس کر رہا تھا۔ کشش نے یمین کا ہاتھ تھاما، ایک مان تھا اس کے انداز میں۔ عادل ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اور یمین عادل کو بنا پلک جھپکے دیکھ رہا تھا، جبکہ کشش کی نظریں صرف اور صرف اپنے عشق کا طواف کر رہی تھیں۔ چھوڑ دو انہیں، جانے دو، عادل کی اچانک آواز پہ وہ سبھی اسے حیرت سے دیکھنے لگے، خاص طور پہ اس کے اپنے آدمی۔ جاؤ میری یمین سکندر، آج یہ لڑائی یہیں ختم کرتا ہوں۔ یہ نہیں جانتا تھا کہ محبت کیا ہے، شاید اسی لیے آج تک محبت ملی بھی نہیں۔ ایک حسرت بھری نظر کشش پہ ڈالی اور سر جھٹکا۔ تم دونوں جاؤ۔ کشش اور یمین نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کشش کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے یمین کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ میری دعا ہے آپ کو بھی جلد ہی کسی سے محبت ہو جائے، اور اگر کبھی میری ضرورت پڑی تو مجھے ضرور بتانا۔ بنا عادل کے دل کی حالت کو سمجھے کشش نے اپنی پیشکش کی۔ اس بات پہ یمین نے ایک گھوری سے کشش کو نوازا تو اس کی مسکراہٹ کو بریک لگی۔ کچھ غلط کہہ دیا کیا میرو؟ کان میں گھستی وہ یمین کو پھر سے اپنی محبت کی حصار میں باندھنے لگی۔ اتنے میں اسفند اس کی جانب بڑھا۔ سر جلیل کا فون ہے، ایمرجنسی ہے، فوراً سے کہا، جبکہ یمین نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا فون کان سے لگایا۔ سر دادا جی مل گئے ہیں، لیکن ان کی کنڈیشن صحیح نہیں، ان پہ تشدد کیا گیا ہے، ہم انہیں ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں۔ آپ بھی وہیں؟ کون سے ہاسپٹل میں؟ یمین نے بات کاٹی۔ کشش بھی اسی کی طرف متوجہ ہوئی۔ دادا جی ٹھیک؟ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ ہمیں جانا ہوگا کشش، چلو۔ یمین نے اس کا ہاتھ تھاما اور گاڑی کی جانب بڑھے، جبکہ دور عادل ان کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کیا آپ نے سر؟ انہیں چھوڑ دیا؟ عادل کے ایک خاص آدمی نے پاس آتے بے بسی سے پوچھا۔ ہاں، جانے دیا۔ یار میں کون ہوتا ہوں دو محبت کرنے والوں کو دور کرنے والا؟ وہ تو ازل سے ابد تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، اللہ نے ان کا جوڑ بنا دیا، اور میں گنہگار کیسے بنوں؟ عادل کا دل بدل گیا تھا، اور وہ ایک لمحہ آ ہی گیا، ایک لمحہ اس کی زندگی میں آیا جہاں اسے احساس جاگا کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ اللہ نے اسے ہدایت دے دی اور اس کا دل گمراہی سے ہٹ گیا۔ وہ ایک لمحہ بے شک کشش کی صورت میں ہی سامنے آیا، لیکن گاڑی میں بیٹھا وہ مسکرایا تھا آج دل سے۔ ہاں، اس نے دو محبت کرنے والوں کو الگ نہیں کیا تھا، آج درد نہیں دیا تھا، آج پہلی بار وہ بھی محبت سے آشنا ہوا تھا، اور اس نے سوچ لیا تھا اب گھر والوں کو کیسے منانا ہے۔ ہاں، محبت ہی ایک ایسا تالا ہے جو زنگ لگے دل کے ہر دروازے کو کھول دیتا ہے۔ آج تک ہر چیز پہ اپنی برتری اور حکمرانی جتائی اور دل پہ ہمیشہ بوجھ پایا، لیکن آج پہلی بار اپنا آپ ہلکا محسوس ہو رہا تھا، لب خود بخود مسکرا رہے تھے۔ ہاں، اب یہ بوجھ سر سے اتر جائے گا، ہر اندھیرے کے بعد ایک سویرا آتا ہے، اور شکر ہے خدا کا وہ سویرا میری زندگی میں بھی آ گیا۔ عادل نے مطمئن ہوتے مسکراتے ہوئے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کے آنکھیں موندی۔ میری دعا ہے آپ کو بھی جلد ہی کسی سے محبت ہو جائے، اور اگر کبھی میری ضرورت پڑی تو مجھے ضرور بتانا۔ کشش کے الفاظ نے ایک دل فریب مسکراہٹ عادل کے چہرے پہ احاطہ کیا اور وہ ونڈو سے باہر دیکھنے لگا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کا اگلا پارٹ اور آخری پارٹ انشاءاللہ کل کو اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ پھر ملیں گے اس کی آخری قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔